الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پہلا جو ہم نے دیکھا تھا سیٹ مکی مدنی صورتوں کا وہ کیا تھا کہ بہت ساری مکی صورتیں 14 مکی صورتیں اور اس کے بعد صرف ایک مدنی سورہ سورۃ النور. اور اب جو ہم دیکھ رہے ہیں گروپ اس میں بھی یہ ہے کہ بہت ساری مکی صورتیں یعنی 8 مکی صورتیں اور ان کے اینڈ پہ صرف ایک مدنی سورہ اور وہ ہے سورۃ الاحزاب. اور اللہ تعالیٰ نے یعنی اتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ترتیب ہے نا، یعنی ہم کہتے ہیں نا کوئی بھی چیز آپ لیں، کوئی کپڑا آپ خریدیں، کوئی چیز آپ لیں، اس کے اوپر جو ڈیزائننگ ہوتی ہے اس میں خوبصورتی کس چیز سے آتی ہے؟ یعنی خوبصورتی میں ایک بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے چیزوں کی ترتیب کا. چیزیں بہت اچھی ہوں لیکن ان کی ترتیب کوئی بے معنی سی ہو تو چیز خوبصورت نہیں دکھائی دیتی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مصحف کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ان کو ترتیب دیا ہے ان صورتوں کو، اس سے ایک بہت ہی خوبصورت ایک ایفیکٹ ہے اس کا. اور آپ دیکھیں کہ دونوں صورتیں جو ایک بہت ساری مکی صورتوں کے بعد اس کے اینڈ پر جو ایک مکی صورت آئی سورۃ النور، اور پھر اب دوبارہ جو ہم گروپ شروع کر رہے ہیں اس میں جو مکی صورتیں آئیں گی، پھر اینڈ پر ایک مدنی سورہ آئے گی سورۃ الاحزاب. تو یہ دونوں جو نور اور احزاب ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کا جوڑا بھی ہیں. تو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس بات پہ بات کی تھی، انشاءاللہ جب ہم سورۃ الاحزاب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے سورۃ النور سے کس قدر میچ کرتی ہے. تو بہرحال اب ہم اس والے گروپ میں داخل ہو رہے ہیں جو ایک اور مکی صورتوں کا گروپ ہے، اور اس کی کچھ خصوصیات ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں. کہ یہ ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلی گروپ کے ہی درمیان سے وہ والی صورتیں شروع ہو گئی تھیں جو مکی دور کے مکہ کے تیسرے دور میں، یعنی آخری دور میں نہیں بلکہ اس سے پہلے والے دور متوسط میں نازل ہوئیں. اور یعنی جو دوسرا دور تھا جس میں ابھی آزمائشیں اور مشکلات اور مصائب شروع اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ مذاق اڑانے والا اور جھٹلانے والا دور چل رہا تھا، اور اس میں آزمائشیں بس صرف شروع ہی ہوئی تھیں ابھی اس کے اختتام پر. تو یہ وہ والا دور شروع ہو چکا تھا پچھلے گروپ کی صورتوں سے ہی. اور اب یہ ساری صورتیں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ تقریباً وہی دوسرا اور درمیانہ دور ہے کہ جو ابھی ہم کہتے ہیں کہ جس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام پر تکالیف کا آغاز تو ہوا تھا لیکن بہت شدت تک وہ نہیں پہنچی تھی. اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو کتابی ربط ہے وہ کیا ہے اس صورت کا، وہ یہ ہے کہ مکی صورتوں کے اگلے گروپ کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. اور پھر یہ 8 جو مکی صورتیں ہیں اس گروپ کے اندر ایک ترتیب کے ساتھ مکی صورتیں ساری آ رہی ہیں. تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک سب گروپس ایسے نظر آ رہے ہیں کہ پہلی 4 صورتیں الگ سی لگ رہی ہیں اور آخری والی 4 صورتیں الگ سی لگ رہی ہیں. کس طرح سے کہ پہلی 4 صورتیں اگر آپ دیکھیں تو اس میں سورۃ الفرقان ان کے آغاز پر ہے، اور اس کے بعد تینوں صورتیں جو ہے وہ طاسین یا طاسین میم سے شروع ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ حروف مقطعات کا ایک جیسا ہونا بھی ان کے مضامین کی یکسانیت کی بھی اس میں کچھ نہ کچھ نشانی ہوتی ہے. تو سورۃ الفرقان ہے، اور اس کے بعد جو اگلی طاسین اور طاسیم میم والی صورتیں ہیں ان تینوں میں ہم دیکھیں گے کہ انبیاء کے قصص ہیں. اور خاص طور پہ طاسین اور طاسیم میم وہ صورتیں ہیں تینوں جن میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یعنی طویل ذکر فرمایا. اچھا، اب یہ فرقان اور یہ جو اگلی 3 صورتیں ہیں ان میں ہمیں کیا نظر آ رہی ہے ترتیب؟ ان میں یہ نظر آ رہی ہے کہ سورۃ الفرقان کے اندر تذکیر بھی آیات اللہ ہے ایک طرح سے، یعنی اس میں اصولی بات ہے، اس میں عقلی دلائل ہیں، اس میں کہنا چاہیے کہ لاجک سے بات کی جا رہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں. اور اگلی جو 3 صورتیں ہیں اس میں پھر تذکیر بھی ایام اللہ آ گئی، اس میں پھر انبیاء کے قصص آ گئے. تو جیسا کہ ہم ترتیب دیکھتے چلے آ رہے ہیں قرآن میں، وہ ہمیں یہی نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ایک چیز کو اصولی طور پر واضح کرتے ہیں اور اس کے بعد اسی بات کو پچھلی قوموں کی مثالوں کے ذریعے سے واضح کیا جاتا ہے. تو سورۃ الفرقان جو ہے اس میں اصولی طور پر باتوں کو لیا گیا ہے، واضح کیا گیا ہے، اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں. اور اگلی جو طاسین اور طاسین میم والی تینوں صورتیں ہیں اس کے اندر انبیاء کے قصص کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اور اس کے پس منظر میں یعنی کہ ٹھیک ہے دونوں صورتوں کے اندر آپ کو توحید، رسالت، آخرت اور اخلاق یہ تو ملے گا ہی جو کہ مکی صورتوں کا بنیادی موضوع ہے، یعنی عقائد اور اخلاق. لیکن ان عقائد اور اخلاق کو پیش کرنے کا انداز مختلف ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک صورت میں کوئی بھی صورت آپ مکی دیکھ لیں وہ عقائد اور اخلاق کی تعلیم سے خالی نہیں ہو سکتی.
لیکن ان کو پیش کرنے کے انداز میں فرق آ جاتا ہے. تو یہ اس میں ایک بہت خوبصورت ہمیں ایک ربط نظر آ رہا ہے کہ فرقان ان کے شروع میں ہے، اور اس کے بعد تینوں صورتیں جو ہیں ان میں انبیاء کے قصص ہیں، یعنی قصص الانبیاء، یا جس کو تذکیر بھی ایام اللہ بھی کہا جاتا ہے. اچھا، مضامین اس میں کیا ہے کہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں. یعنی اس میں ہمیں توحید اور توحید سے زیادہ توحید کے اوپر بھی بات ہے، بلکہ بہت سارے دلائل ہیں توحید کے، لیکن جس طرح سے سورہ شروع ہو رہی ہے تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس میں جو مین اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فوکس اس سورہ کا نظر آ رہا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر جو اعتراضات تھے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اعتراضات ہوتے ہیں تو لازماً وہ قرآن کی حجت ہونے پر بھی اعتراض ہو جاتا ہے کہ اگر نبی سچا ہے تو کتاب بھی سچی ہوگی، اگر نبی نعوذ باللہ جھوٹا ہے تو وہ کتاب بھی جھوٹی ہوگی، من جانب اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے نہیں ہوگی. تو بیسکلی ان دونوں چیزوں کو لیا گیا ہے، اسی انداز سے سورہ شروع بھی ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ توحید اور آخرت کے دلائل تو ہیں ہی سورت کے اندر. اچھا، اس کے علاوہ جو کلیدی الفاظ ہیں آپ دیکھیں کہ عبد، یعنی شروع ہی یہ سورہ کس طرح ہو رہی ہے؟ عبد کے لفظ سے. اچھا، یہ والا جو عبد کا تصور ہے یہ ہمیں کہاں سے ملا؟ ہم نے دیکھا سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تھا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ وہ جو نہایت بزرگ و برتر ہے یا بہت پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو. یعنی معراج کا جو واقعہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے، یعنی کہنا چاہیے کہ آسمانوں کے اوپر ایسا شرف اپنی قربت کا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایسا بلند مرتبہ عطا فرمایا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ عبد کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کا بلند ترین مرتبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا عبد بن جائے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل اور الکہف دونوں کے اندر اللہ نے عبد سے ہی بات شروع کی کہ ہم نے اپنے عبد یعنی اپنے بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے. تو اس سورہ کے اندر بھی ہمیں یہ دو الفاظ کی تکرار مل رہی ہے، ایک عبد کی اور ایک رحمان کی. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب سورہ اینڈ ہوتی ہے، اختتام پر پہنچتی ہے، تو یہ دونوں الفاظ مل جاتے ہیں، عبد اور رحمان مل جاتے ہیں، وہ عباد الرحمان بن جاتے ہیں. تو اس کے اندر رحمان کا بڑا خوبصورت تصور ہے، اس میں عبد کا بڑا خوبصورت تصور ہے. اور سورہ کے اختتام پر یہ دونوں جب مل رہے ہیں تو وہ رحمان کے بندوں کی شکل میں، کہ رحمان اللہ کی سب سے خوبصورت صفت اور عبد انسان کی سب سے خوبصورت صفت. تو یہ دونوں جب مل جاتے ہیں تو وہ بہترین انسان اور بہترین یعنی الہ کے بہترین انسان بن جاتے ہیں، وہ ہے عبد. یعنی واحد الہ کے، حقیقی الہ کے بہترین بندے جو بن جاتے ہیں وہ عباد الرحمان بن جاتے ہیں. تو یہ سورت کے اندر بہت خوبصورت اس لحاظ سے ایک ربط بھی ہے، اس کے کلیدی الفاظ کے طور پہ بھی آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ اس میں عبد الرحمان اور پھر عباد الرحمان کے الفاظ آئے ہیں. اور ایک اور اس کے اندر جو بہت اہم موضوع بھی آیا ہے اور جس کے حوالے سے آپ اسے کلیدی لفظ کے طور پہ بھی یاد رکھ سکتی ہیں، وہ ہے جہادن کبیرہ، کہ بہت بڑا جہاد. ہمارے ہاں ایک حدیث بہت مشہور ہے، وہ میں انشاءاللہ جب وقت آئے گا، وہ آیت آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گی. تو اس کی کیا حیثیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو قرآن میں جہاد کبیر کہا ہے، اور ہم نے اپنے طور پر کس چیز کو جہاد کبیر سمجھا ہوا ہے. لیکن قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ جہاد کبیر یعنی جہادن کبیرہ، سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ، یا بڑا جہاد وہ کون سا جہاد ہے. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الفرقان یعنی فرق کرنے والی چیز. قرآن کو اللہ نے یہاں خود ایک نام دیا ہے کہ فرق کرنے والی کتاب ہے، اور پھر فرمایا کہ علی عبدہ، ایک اپنے بندے کے اوپر، یعنی اس کی شان یہ ہے کہ وہ میرا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ ظاہر اپنے بندوں میں سے کسی کو خاص کر لیتے ہیں، لیکن اس کی خصوصیت بھی یہ ہے کہ وہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ حقیقت میں میرا بندہ ہی رہتا ہے، میرا غلام رہتا ہے، میرا اطاعت گزار رہتا ہے. لیکون للعالمین نذیرا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس لیے نازل فرمایا ہم نے اس کتاب کو اپنے بندے پر، یعنی کتاب اور بندہ. اب یہاں سے پتہ چل رہا ہے میرے سورہ کا فوکس، پہلی آیت سے پتہ چل رہا ہے الفرقان اور عبد یعنی کتاب اور رسول، یہ اس سورت کے مین موضوعات ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس لیے نازل فرمایا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ تمام جہانوں کے لیے، جہان والوں کے لیے اس کو نذیر ہو، یعنی ڈرانے والا، خبردار کرنے والا بن جائے. اب اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ نذیر جو ہے وہ کتاب بھی ہو سکتی ہے، اور عبد یعنی رسول اور کتاب دونوں نذیر ہیں. تو اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ للعالمین اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اس بات کی کہ تمام جہانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے.
اور اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بہت مرتبہ، جیسے قرآن میں ایک مرتبہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں سورۃ الاعراف میں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ آپ فرما دیجئے کہ میں انسانوں تم سب کے لیے اللہ کی طرف سے رسول، للناس تمام انسانیت کے لیے، تا قیامت، دنیا کے تمام خطوں میں رہنے والے ہر زبان، ہر نسل کے لوگوں سے تعلق رکھنے والے ہر طرح کے عقیدے کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ اور اسی کے ساتھ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی وضاحت فرمائی، جیسے کہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی جو مبعوث ہوتے تھے تو کسی خاص قوم کے لیے آتے تھے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے عام طور پر یعنی تمام انسانیت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک حیات تھی، اس کے کچھ دورانیہ تھا، وہ دورانیہ مکمل ہونے پر وہ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، جس طرح کے تمام انسانوں کو اللہ اپنی طرف لوٹا لیتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عالمین کے لیے نذیر والی بات ہے، اس میں اصل چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز لے کر آئے، ایک تو الفرقان، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزہ دیا جو کبھی پرانا ہونے والا نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ امت دی جو کہ ہمیشہ تا قیامت اب اس کتاب کے ذریعے سے، الفرقان اور اس معجزے کے ذریعے سے تا قیامت تمام امتوں کے لیے وہ نذیر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے، جیسا کہ ہم پیچھے ابھی تھوڑی ہی پہلے ہم نے 17ویں پارے کے اندر ہم نے سورۃ الحج کی آخری آیت پڑھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تاکہ تم لوگ تمام انسانیت پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بن جائے۔ تو رسول کا آنے کا یا ان کے تمام عالموں پر نذیر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ تا قیامت کو زندہ رہیں گے اور اس وہ مادی دنیا کے اندر خود موجود رہیں گے، نہیں، بلکہ وہ ایسا کام کر کے جائیں گے، ایک ایسا معجزہ کتاب کی شکل میں اور ایک ایسی امت اپنی جانشین کے طور پر چھوڑ کر جائیں گے جو عالمین کے لیے نذیر ہوگی۔ اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ امت مسلمہ کا جو مشن ہے، جو اس کا کام ہے، جو اس کو سونپا گیا ہے، وہ کتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تا قیامت اس سے کون سا بڑا کام لینا ہے۔ اور یہی والی بات الفرقان کی یہ حیثیت، اس کتاب کی یہ حیثیت آگے بھی انشاءاللہ اسی سورہ کے اندر مزید واضح ہو رہی ہے، جہاں پہ جہاد کبیر کی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق كل شیء فقدرہ تقدیرا، وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، یعنی پہلی چیز کیا، لہو ملک السماوات والارض، ساری چیزوں کی بادشاہی، ملکیت کا حق ہے اسی کی چیز، اسی کی ہے تو اسی کی مرضی کے مطابق استعمال ہوگی، اسی کی ہے تو حکم بھی اسی کا چلے گا۔ تو جس شخص کی کوئی چیز ملکیت ہوتی ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق ہی استعمال ہوتی ہے، تو اس اللہ کی ملکیت ہے آسمانوں اور زمین میں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی نظام نہیں چل سکتا آسمان و زمین کے اندر۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، یعنی اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اب اس کے نہ صرف اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، بلکہ یہ کہ اس نے اپنے ساتھ اپنی بادشاہی میں بھی، یعنی یہ نہیں کہ اس کی اولاد نہیں، بلکہ اس نے اپنے ساتھ کسی کو بھی، اپنی غیر اولاد میں سے بھی، یعنی فرشتوں کو یا اولیاء اللہ کو، جیسے کہ مختلف لوگوں کی مختلف تصورات ہیں کہ یہ اللہ کی خدائی میں شریک ہے، اللہ تعالیٰ بالکل واضح فرما رہے ہیں کہ کوئی اس کی خدائی میں شریک نہیں ہے، اس کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور وجہ کیا ہے کہ اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا، چونکہ تخلیق میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، اسی لیے ملکیت میں بھی کسی کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کا وہ بالکل بنیادی ایک کانسیپٹ ہے جو قرآن ہمیں بار بار یہ ساری مکی صورتوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ تخلیق اصل چیز ہے۔ جو شخص، جو کوئی ذات کچھ پیدا نہیں کر سکتی، خلق نہیں کر سکتی، اس کو ملکیت کا حق نہیں ہے، اس کے پاس یعنی رول کرنے کی اتھارٹی نہیں ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، یعنی اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اس کے بعد اس کی تقدیر مقرر کر دی۔ تقدیر مقرر کر دی یعنی اس نے کہاں سونپے جانا ہے، اس کا ماضی مستقبل اس نے کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی۔ اچھا، یہ وہ بنیادی عقیدہ توحید ہے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی بنی عبد المطلب میں سے کوئی بھی بچہ بولنا شروع کرتا تھا تو اس کو یہ آیت یاد کرا دیا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی جامع عقیدہ توحید کی یہ آیت ہے
کہ ہمیں اپنے بچوں کو ایک تو زبانی بھی یاد کرانی ہے، دوسرا یہ کہ اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ بار بار ذہنوں میں اس کو بٹھانا ہے کہ اللہ کی ملکیت سے کیا مراد ہے، اس کے ساتھ شریک نہ ہونے سے کیا مراد ہے، اس کا تخلیق کرنا کیسا ہے، اس کا تقدیر بنانا کیسا ہے۔ تو یہ وہ پوری توحید کا ایک پورا پیکج ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دیا ہے، اور جس کو اپنے نسلوں کے ذہن میں، اپنے بچوں کے ذہن میں اس کو نقش کرنا بہت بہت ضروری ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ اچھا، ایک بات جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ بھی کہ پہلی آیت میں رسول اور کتاب کی بات آئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی، یعنی کس نے بھیجا، الذی وہ جو، پھر اس کی پوری توحید بیان ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی توحید، رسول اور کتاب جو ہے وہ اللہ کی توحید کو قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے یہ کام نہیں لیتے، بلکہ توحید کا پیغام پہنچانا، توحید کو عملاً قائم کرنا، یہ سب کچھ کتاب اور رسول کے ذریعے سے دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا، لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں، نہ جلا سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ بے بسی اللہ تعالیٰ ثابت کر رہے ہیں کہ جو بھی آپ لے آئے ہستی جس کو آپ اللہ کی خدائی میں شریک سمجھتے ہو، اس طرح سے اس بات کا اہل سمجھتے ہو کہ اس کی بھی حکمرانی ہونی چاہیے، اس کا بھی کچھ ماننا چاہیے، تو آپ یہ بتائیں کہ اس میں سے کون سی چیز ہے جس میں انسانوں میں سے یا کسی بھی آپ کے جو معبود ہیں ان میں سے کسی کا بھی کچھ اختیار ہو یا حصہ ہو۔ وقال الذین کفروا ان ھذا، اب یہاں سے وہ اعتراضات شروع ہو رہے ہیں۔ یعنی صورت بالکل چھوٹی سی مختصر تمہید کے بعد، 3 آیات کی اس تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ وہ ان اعتراضات کو بیان فرما رہے ہیں جو اس وقت مکہ کے اندر لوگوں کی زبانوں میں یعنی ایک دوسرے زبانوں کے ذریعے ایک دوسرے سے آگے پھیل رہے تھے۔ اور وہ کیا تھے کہ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون، جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے۔ افکو افطرا، یعنی ایک جھوٹ ہے جو کہ افطرا یعنی بنایا گیا ہے، بنا گھڑ کے جھوٹ یعنی ایک بدترین جھوٹ ہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے بلکہ بیٹھ کے بنایا گیا ہے، گھڑا گیا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ وَأَعَانَهُ، اس کی مدد کی ہے کچھ اور لوگوں نے، اس کے گھڑنے میں، اس کے بنانے میں کچھ اور لوگوں نے مدد کی ہے۔ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ اب یہاں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت باقاعدہ سے، یعنی کہ سب سے بڑی جو ان کے پاس ایک وہ تھی چیز تھی مشرکین مکہ کے پاس، وہ یہ تھی کہ وہ بہت سارے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی وہ ساحر، کبھی مجنون، کبھی کچھ اور کبھی کچھ کہہ رہے تھے، لیکن ان کے پاس سب سے بڑی جو چیز تھی اس کو جھٹلانے کی، اپنے طور پہ جو انہوں نے سوچی تھی وہ یہ کہ اگر ہم اس کی سورس کو ہی وہ کر دیں، یعنی ہم کھول دیں، ظاہر کر دیں کہ بھئی یہ تو فلاں جگہ سے آ رہا ہے، یہ قرآن جو ہے اس کی سورس تو اللہ یا وحی نہیں ہے بلکہ اس کی سورس جو ہے وہ ہم لوگوں کے سامنے لے آئیں، تو پھر تو ظاہر ہے کوئی بات ہی نہیں رہے گی نا، بات ختم، معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے انہوں نے کچھ لوگوں کو، یعنی اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں کے نام آتے ہیں جیسے عداس، یسار، جبر، یہ وہ لوگ تھے جو کہ آزاد کردہ غلام تھے، اہل کتاب تھے، تو ان کے نام انہوں نے لیے کہ یہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور سیکھ کر آتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی کہ لیکن آپ یہ دیکھیں اہم بات اس میں یہ ہے کہ یہ اس دور میں یہ فتنہ، یعنی یہ والا فتنہ کہ قرآن کی سورس کو جھٹلا دیا جائے یا قرآن کی کوئی اور سورس بتا دی جائے، دنیا کے اندر سے ہی کچھ لوگوں کو کچھ اور کتابوں کو بتا دیا جائے، تو یہ اتنا بڑا فتنہ اس دور میں نہیں بن سکا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ اتنا بڑا ہوتا تو بات ختم ہو جاتی۔ جن لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں وہ اس وقت زندہ تھے، موجود تھے، ٹھیک ہے، تو اگر ان کے سامنے، ان کو سامنے لے آیا جاتا، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا سکتے تھے، یعنی بات کو بالکل کھولا جا سکتا تھا، لیکن اس دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ صرف انہوں نے ایک الزام کے طور پہ بات تو کی، یعنی ایک بس بات بنانے کے لیے بات تو کی، لیکن اس کو اس کے اینڈ تک، یعنی کہتے ہیں نا کہ اس کے منطقی انجام تک نہیں لے کر گئے۔ اگر ان کو یقین ہوتا کہ ہاں واقعی یہی سورس ہے تو وہ باقاعدہ اس کی تحقیق کرتے، اس کو کھولتے، اس کو لوگوں کے سامنے لے کر آتے، وہ کاغذ، وہ کتابیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ملنے جاتے تھے تو ان کا پیچھا بھی کیا جا سکتا تھا، وہ وہیں اسی علاقے میں رہتے تھے، سب کچھ لوگوں کے سامنے لایا جا سکتا تھا، لیکن اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک بات تو کی، لیکن اس بات کو ان کو چونکہ خود بھی پتا تھا کہ یہ کس لیول کے لوگ ہیں اور جو کلام پیش کیا جا رہا ہے وہ کس لیول کا ہے،
انہیں خود بھی پتا تھا کہ اس اعتراض میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ وہ لوگ تھے جو سب کے سب تینوں لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خود ایمان لے آئے تھے اور مخلص اہل ایمان تھے۔ تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو دوسرے کو سکھا رہا ہو اور پھر یعنی خود اس کا فالوور بن جائے، وہ اس کا استاد ہو، اصل میں تو وہ اس کا استاد ہے، اور پھر وہ خود اس کا فالوور بن جائے۔ تو یہ سب چیزیں اتنی کھلی ہوئی تھیں کہ اس دور میں ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا تو، لیکن اس اعتراض کو خود انہوں نے اتنا ہلکا سمجھا کہ اس کو زیادہ اس پہ بات کرنے کی زحمت نہیں کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بعد کے دور میں کیا ہوا۔ آگے ہم پڑھتے ہیں کہ وقالوا اساطیر الاولین كتبها فهي تملى عليه بكرة واصیلا، کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کرتا ہے اور وہ اسے صبح شام سنائی جاتی ہیں۔ اکتتبها یعنی کہ یہ لکھی ہوئی چیزیں ہیں، فہی تملا علیہ، تملا ہم اردو میں کہتے ہیں نا املا کرنا، ڈکٹیٹ، تو وہ اس کو ڈکٹیٹ کرائی جاتی ہیں، ڈکٹیشن لیتا ہے باقاعدہ، اس کو لکھوائی جاتی ہیں صبح شام، جا کے ملتا ہے ان سے، لکھتا ہے چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ اعتراضات ہیں جو اس دور میں جب کہ ان کو ثابت کرنا ممکن تھا، وہ لوگ موجود تھے، وہ ان کے پاس وہ مواد موجود تھا جس کو سامنے لانا ممکن تھا، اس دور میں یہ اعتراضات اتنے نہیں اٹھائے گئے، اور بعد کے دور میں جب وہ لوگ بھی دنیا سے چلے گئے، وہ سارے ثبوت بھی مٹ گئے، تو بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعد کی صدیوں میں مستشرقین نے، یعنی جن کو اورینٹلسٹ جو ہیں، انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ اٹھایا ہے، اور ان کی جو مین ایک قرآن کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلانے کا ایک بہت بڑا ان کا جو ایک کہہ لیں کہ میدان ہے، وہ یہی ہے کہ وہ قرآن کی سورس کو چیلنج کرتے ہیں۔ تو مستشرقین یا اورینٹلسٹ جو ہیں، ان کا جو جتنا بھی کام ہے اس پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج بھی وہ چیزیں بے شک اگر 3-4 صدیاں پہلے شروع ہوئی ہیں یا بہت تیزی کے ساتھ آگے آئی ہیں، لیکن آج بھی ہم دیکھیں تو وہ چیزیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ مختلف انداز سے وہ سوسائٹیز کے اندر بلکہ کہنا چاہیے کہ جو نئی نسل ہماری ہے، یا جو پڑھے لکھے یا لوگ ہیں، یا جو بہت کہنا چاہیے کہ انٹلیکچوئلز ہیں، ان کے اندر یہ چیزیں گردش کرتی ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم اگر اپنے گھروں میں سکون سے ہیں، ہماری نسل کے لوگ، تو ہمیں فکر کرنی چاہیے اپنے بچوں کی، اپنی نئی نسل کی، کہ ان کے سامنے یہ اعتراضات اسی طرح سے پیش کیے جاتے ہیں، قرآن کے سورس کو چیلنج کیا جاتا ہے، اور فلاں فلاں اسکالرز، یعنی سو کالڈ اسکالرز کے نام لیے جاتے ہیں کہ انہوں نے فلاں فلاں نے قرآن کی سورس کو چیلنج کیا، اور یہ تو وہاں سے کاپی کیا گیا تھا، اور یہ وہاں سے کاپی کیا گیا تھا۔ تو یہ پوری ایک فیلڈ ہے استشراق کی یا اورینٹلزم کی، جس کو ہمیں پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، اور اس سے ہم بالکل اپنی آنکھیں کان بند نہیں کر سکتے۔ اور الحمدللہ اس وقت بھی امت کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، احادیث کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں، قرآن کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ وہ ابھی بھی ریسرچ کر رہے ہیں اور اس کو سامنے لا رہے ہیں۔ لیکن ہمیں بھی اپنے طور پر اس علم کو، بہرحال اس کی نو ہاؤ ہمیں ضرور ہونی چاہیے، یہ کیا اعتراضات ہیں، ہمارے پاس ان کے کچھ نہ کچھ جوابات موجود ہوں۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کیا سمجھ رہے ہو، تم کس سے اس کو ملا رہے ہو، اس کی سورس کو تم کہاں سے ملا رہے ہو، یہ تو اس کی طرف سے نازل ہوا ہے جو زمین و آسمانوں کے راز جانتا ہے۔ اور اس جیسا کلام، یعنی اگر اس کی کوئی سورس دنیا کے اندر ہی ہوتی تو اس کے مثل کوئی اور کلام بھی ہوتا، ٹھیک ہے نا، اگر اس کی سورس دنیا کے اندر ہی موجود ہوتی اور اس کا تعلق آسمانوں کے ساتھ نہ ہوتا، وحی سے نہ ہوتا، تو اس جیسی کتاب، اس جیسا کلام کہیں نہ کہیں تو پایا جاتا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس جیسا کلام دنیا میں چونکہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی سورس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ۔ اب اگلا اعتراض یہ تھا کہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا، لولا انزل الیہ ملک، یہ فرشتہ آئے جو اس کے کام کرے، اس کی نوکری چاکری کرے، اسے کیوں بازاروں میں جانا پڑتا ہے۔ فیکون معہ نذیرا، اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا، یعنی فرشتہ آتا وہ لوگوں کو کہتا کہ فوراً اس کی بات مانو، اس کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا ہوتا، کوئی ڈراوا ہوتا، او یلقى الیہ کنز او تکون له جنۃ یاکل منها، یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا ہے، تو بہت بڑا خزانہ ہوتا، یا کم از کم ایک باغ ہوتا جس سے کم از کم اس کے معاش کی فکر ختم ہو جاتی اور یہ بے فکر ہو جاتا معاش کی طرف سے، اور اس میں سے آرام سے کھاتا پیتا۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو۔
یعنی ایک طرف تو یہ والی باتیں کہتے ہیں کہ اس کے پاس ایسی ایسی چیزیں کیوں نہیں ہیں جو لوگوں کو متاثر کر سکے، یا اگر اللہ اتنا عظیم الشان ہستی اس کی پشت پر ہے تو وہ اس کو اپنے خزانوں میں سے تھوڑا سا بھی نہیں دے سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی یہ سنت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو مال اور دنیا کے ذریعے سے متاثر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنے معجزات کے ذریعے سے متاثر کرتے ہیں، اس پیغام کے ذریعے سے متاثر کرتے ہیں. اس پیغام کے اندر جو لاجک ہوتی ہے، اس پیغام کے اندر جو زور ہوتا ہے، قوت ہوتی ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں. اگر رسولوں کے پاس دنیا کا مال و اسباب ہوتا تو لوگ رسولوں کی بات پر غور کرنے کے بجائے ان کے مال و اسباب سے مروب ہو کر ان کی طرف آ جاتے، اور یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے. ٹھیک ہے نا؟ ایسا تو ہوتا ہے نا، اگر کسی شخص کے پاس بہت بڑی یعنی کہ مال و دولت ہوتا ہے، عالیشان محل میں وہ رہ رہا ہوتا ہے، بڑی لمبی چوڑے اس کے وسائل ہوتے ہیں دنیا کے، تو لوگ تو اس سے مروب ہو جاتے ہیں، خود بخود اس کی طرف یعنی اس کی طرف آنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بالکل دنیا سے الگ رکھا. یعنی حق کی دعوت جو ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے مال و اسباب سے اس طرح الگ کر کے رکھا ہے تاکہ جو بھی آئے وہ حق کو حق سمجھ کر آئے، کسی دھوکے میں نہ آئے. کسی چیز سے دنیا کے سر و سامان سے اگر مروب ہو کر آئے گا تو وہ حق کو سمجھے بغیر آئے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے. تو یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک طرف تو یہ لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک سحر زدہ آدمی ہے. اچھا، یہاں بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی کہتے تھے کہ مسحور یعنی خود سحر زدہ ہے، اور کبھی کہتے تھے کہ یہ ساحر ہے یعنی یہ جادوگر دوسروں پہ جادو کر رہا ہے. تو یہ بھی ان کی باتوں میں اتنا تضاد تھا، ان کی یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ جو اعتراضات کر رہے تھے وہ خود ان کے اندر اتنے تضادات تھے کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جادو دوسروں پہ کرتا ہے اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر خود جادو ہوا ہوا ہے. تو یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے ہو سکتی ہیں؟ انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا. دیکھو کیسی کیسی عجیب حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں، ایسے بہکے ہوئے، ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی، کوئی صحیح بات ان کو نہیں سوچتی، کوئی لاجیکل بات، کوئی ایسی سیدھی بات، اسٹریٹ فارورڈ بات کہ ہاں جس میں کوئی وزن ہو، کوئی زور ہو. وہ ایک ہی بات، آج ایک بات کہتے ہیں، کل دوسری، پرسوں تیسری. تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا. بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے. اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دینا. ایک نہیں، بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل. بل کذبوا بالساعة واعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اصل بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں انسانوں کو یعنی رسولوں کو ایسی دنیا کے سر و سامان کیوں نہیں دیتے. اس لیے کہ اگر لوگ آئیں گے ان کے پیچھے تو وہ دراصل آخرت کو مان کر نہیں آئیں گے، وہ دنیا کو مان کر آئیں گے. ان کے سر آخرت کے آگے، غیب کے آگے نہیں جھکیں گے. انہوں نے تو دنیا کے آگے سر جھکایا ہوگا، اس مال و اسباب کے آگے سر جھکایا ہوگا جو کہ رسولوں کے ساتھ تھا. تو اللہ تعالیٰ کر کے فرما رہے ہیں کہ اصل چیز یہ ہے کہ ان کو آخرت کو ماننا ہے، غیب کو ماننا ہے، اور جب تک اس کو نہ مانے اس وقت تک رسولوں کو یعنی کوئی بھی ایسا معجزہ ان کے کام نہیں آ سکتا. اچھا، یہاں پر ایک اہم بات اور یہ بھی ہے کہ ان کی گمراہی کا اصل سبب بھی یہی ہے نا کہ وہ آخرت کو جھٹلا رہے ہیں. یعنی کوئی بھی بات ان کی سمجھ میں جو نہیں آ رہی، کوئی معجزہ، کوئی دلیل، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، قرآن جیسا کلام، کوئی چیز بھی اثر نہیں کر رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آخرت کو جھٹلاتے ہیں. قرآن میں بار بار یہ آتا ہے کہ اصل بات یہ کہ آخرت کو جھٹلاتے ہیں، اس لیے سارے معجزات بیکار ہیں، ساری نشانیاں بیکار ہیں. تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان جو ہے جب آخرت کو جھٹلا دے تو اس کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرتی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان بے فکر ہو جاتا ہے نا. ظاہر ہے اگر اس کو آخرت کی فکر، اسے یہ پتہ چل جائے کہ ہاں میں جو بھی کر رہا ہوں وہ بہرحال اس کا مجھے نتیجہ بھگتنا ہے، تو خود بخود انسان سیدھا ہو جاتا ہے. اور جب اس کو یہ پرواہ ختم ہو جائے کہ ہاں مجھے اس بات کی جواب دہی کرنی ہے، تو وہ لازماً وہ بے پرواہ ہو جائے گا. اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا، جب اس کے سامنے صرف دنیا ہی دنیا رہتی ہے، آخرت اس کو بھول جاتی ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ دنیا کے اندر تو اس کو لگتا ہے کہ کوئی اخلاقی نظام کو ماننا ضروری ہے ہی نہیں، یعنی آخرت کو تو اس نے انکار کر دیا. اب دنیا میں رہنے کے لیے بھی اگر آپ سوچیں کہ کسی اخلاق کی ضرورت ہے تو پھر انسان کو لگتا ہے کہ اخلاقی نظام دنیا میں کبھی کام کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو سچ بولنے سے فائدہ ہوا، آپ کو لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنے سے فائدہ ہوا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو نقصان بھی ہو گیا. تو جو اخلاقی نظام ہوتے ہیں دنیا کی حد تک ان کے نتائج 100% نہیں نکلتے.
کبھی اچھے لوگوں کے اوپر آزمائشیں بھی آتی ہیں، برے لوگوں کو بہت کچھ ملتا بھی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ہی اچھائی کا بدلہ اچھائی کی شکل میں بھی مل جاتا ہے۔ تو چونکہ دنیا کے اندر اخلاقی نظام کے کوئی بہت 100% نتائج نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہوتے، اس لیے جو لوگ صرف دنیا کو ہی اپنا معبود بناتے ہیں اور دنیا ہی ان کا اصل مقصود ہوتا ہے، تو ان کو پھر لگتا ہے کہ پھر اخلاقی نظام کو فالو کرنا ضروری نہیں ہے۔ مطلب اگر تو ہمیں فائدہ دے اخلاق تو ہم فالو کریں، لیکن اگر ہمیں وہ اخلاق فائدہ نہیں دے رہا، یا پھر اتنا ہے کہ یقینی فائدہ نہیں دے رہا کہ لازماً سچ بولنے کا نتیجہ اچھا ہی نکلے گا، ایسا نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں کسی اخلاق کو کے پابند ہوں؟ تو یہ وہ اصل چیز ہے کہ وہ بالکل بے پرواہ ہو جاتے ہیں ہر طرح کے اخلاقی نظام سے، اخلاقی تعلیمات سے۔ اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی، یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آگ ان کو دیکھے گی، وہ آگ کو نہیں دیکھیں گے بلکہ فرمایا کہ آگ ان کو دیکھے گی، تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب یہ دست و پابستہ اس میں ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے۔ یعنی وہ اس آگ کے اندر بھی ایسے کہ بالکل ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے اور ایک دوسرے ایک تنگ جگہ کے اندر بہت سے لوگوں کو ٹھونسا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کہہ فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ پکاریں گے کہ کاش ہمیں موت آ جائے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو۔ قل اذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا، ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا تعالی پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کے اعمال کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ خود سوچ لو کہ تمہارے لیے کون سی چیز زیادہ بہتر ہے، وہ جہنم یا پھر جنت۔ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا، جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے پروردگار کے ذمہ ایک واجب الادا وعدہ ہے۔ وعدا مسئولا، ایسا وعدہ جس کو بارے میں پوچھا جائے گا، جس لازماً پورا ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری نظروں کو دنیا سے ہٹا کے اس کے بعد آنے والی زندگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ وہاں کا سوچو، وہاں کی فکر کر کے پلاننگ کرو، اپنے شب و روز اس اگلی جہان کے تصور کے مطابق گزارو۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ وہی دن ہوگا جب کہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں۔ پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ موضوع بھی قرآن میں بار بار آیا کہ ان کے ان معبودوں سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ان کے سامنے، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا۔ وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے۔ تو وہی والی بات کہ وہ خود انکار کر دیں گے اس بات کا کہ ہماری یہ مجال نہیں تھی، لیکن اصل بات کیا تھی کہ آپ نے ان کو وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، یعنی آپ نے ان کو بہت دنیا کا مال و دولت دیا اور ان کے آباء و اجداد میں نسلوں سے یہ مال و دولت میں یعنی اس سے کہنا چاہیے کہ فائدہ اٹھا رہے تھے۔ ان کے آباء نسلی اور خاندانی طور پر ان کے ہاں مال و دولت کا چلن تھا، دنیا کی آسائشیں ان کے پاس تھی، اس لیے حتیٰ نسوا الذکر، اسی لیے یہ ذکر کو بھول گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سامان دنیا اللہ سے غافل کرنے کا ایک بڑا سبب ہوتا ہے، یعنی دنیا کا جو ساز و سامان ہے وہ اگرچہ اللہ کی ایک نعمت بھی ہے، لیکن وہ اللہ سے انسان کو غافل کرنے کا بھی ایک بڑا سبب بن جاتا ہے۔ تو ہمیں ضرور سوچنا چاہیے اس بات پہ کہ جس دن ہم اچھا لباس بھی ہم نے پہنا ہوا ہو، اچھا کھانا بھی ہم کھائیں، دنیا کی ساری نعمتیں، اولاد، اچھا گھر، پرسکون زندگی، سب کچھ ہمارے پاس ہو، تو ہم سوچیں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہیں اللہ کو بھول تو نہیں رہے، یا ہم نے اس ذکر کو ہم نے بھلا تو نہیں دیا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کا سامان ہے اور آسائشیں ہیں، یہ اللہ کے ذکر کو بھلانے کے لیے یا الذکر کو بھلانے کے لیے ایک بڑا اہم سبب بنتی ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو،
پھر تم نہ اپنی شامت ٹال سکوگے نہ کہیں سے مدد پا سکوگے، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے ہیں وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے۔ اور مشرکین مکہ ظاہر ہے کہ وہ بہت سے رسولوں کو اچھی طرح سے جانتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، شعیب علیہ السلام، جو عرب کے جنہیں سمجھتے ہیں کہ جو عاد اور سمود کی قومیں تھی ان کے جو انبیاء تھے، ان سب کو یہ جانتے تھے، ان کے بارے میں ان کو روایات معلوم تھی، اور یہ سب جانتے تھے کہ وہ بھی عام انسان ہی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے فرما رہے ہیں کہ آپ سے پہلے جو رسول آئے ہیں وہ بھی اسی طرح بازاروں میں چلتے تھے اور کھانا کھاتے تھے۔ دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ اصل بات کیا ہے کہ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، تم سب ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ دنیا جو ہے وہ عبارت ہی آزمائش کے ساتھ ہے، دنیا ہے ہی کشمکش کا نام۔ یہاں تو یہ سب کچھ چلتا رہے گا، کبھی یہ اینڈ نہیں ہوگا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے لوگ کبھی ایک طرف کے سارے لوگ دوسری طرف ہو جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ایک کو دوسرے کے ذریعے سے آزماتے ہیں۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت سے پہلے نتائج نہیں ملا کرتے، ایک وقت ہوتا ہے ہر چیز کے نتائج آنے کا۔ تو دنیا کے اندر اگر ہم سمجھیں گے کہ ہم فوراً اچھائی کا بدلہ اچھائی کی شکل میں آ جائے، یا جو بھی ہم جو اختلاف کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ نظریاتی طور پر، علمی طور پر، اخلاقی طور پر، ان سب کا بالکل حال کھل جائے، تو یہ سب کچھ دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ دنیا میں بھی وہ وقت آتا ہے لیکن وہ فوراً نہیں آتا، بلکہ ایک طویل کشمکش کے بعد جب اچھائی کرنے والے خوب اپنے اچھے عمل اپنے پلڑے میں ڈال لیتے ہیں اور برائی کرنے والے بھی اپنا پلڑا برائیوں سے بھر لیتے ہیں، کیونکہ دنیا تو عمل کے لیے ہے۔ تو اصل بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا ہے، تو جب دونوں طرف کے گروہ اپنے اعمال سے اپنے اپنے پلڑوں کو بھر لیتے ہیں، اس کے بعد کہیں جا کے یہ وقت آتا ہے کہ ان چیزوں کے نتائج بھی سامنے آنا شروع ہو جائیں۔ بعض دفعہ دنیا میں بھی آ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ اگر دنیا میں نہ آئیں تو آخرت میں تو آ کر رہیں گے۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے، پھر وہی والی بات کہ لا یرجون لقاءنا، اصل مسئلہ کیا ہے کہ آخرت میں اللہ کے سامنے اللہ کی ملاقات کی امید نہیں ہے، بس یہ اصل چیز ہے۔ اگر آپ سوچیں کہ یعنی انسان کو اللہ سے ملنے کی امید ہو اور ایک انسان جس کو اللہ سے ملنے کی امید نہ ہو، تو دونوں کی زندگی میں کتنا واضح فرق ہوگا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کو یاد رکھیں، کیونکہ آخرت ہی وہ چیز ہے جو انسان کے عمل میں فوری طور پہ تبدیلی لے کر آتی ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے، ہمیں یقین ہو جائے کہ کل ہم اللہ کے پاس حاضر ہونے والے ہیں، تو آپ سوچیں کہ ہمارا آج کیسا گزرے گا۔ ہم اپنے سارے جو ہم نے کام پینڈنگ ہمارے ہیں، ہم نے سوچا ہوا ہے کہ ہم یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے، لیکن ایک وقت آنے پر ہم اس وقت کے انتظار میں رہتے ہیں، اس کو ٹالتے رہتے ہیں۔ تو اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ واقعی کل ہی ہم اللہ سے ملنے والے ہیں، تو آپ سوچیں کہ ہمارے بہت سے ایسے کام جو ہم نے ٹالے ہوئے ہیں وہ ہم آج ہی کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ آخرت کا جو یقین ہے، اللہ سے ملاقات کی جو امید ہے، یہ انسان کو اس کی زندگی میں بہت زیادہ زبردست تبدیلی لے کر آتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب آخرت پہ ایسا ہی یقین کرنے والے اور اللہ سے ملاقات کی امید رکھنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا، جنہیں یہ اللہ کی ملاقات کا اندیشہ نہیں ہوتا وہی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں، یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں۔ یعنی ہمارے پاس فرشتے آئے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ ہم بھی تو ان جیسے انسان ہیں، تو ہمارے پاس آئیں اور ہم خود اپنے رب کو دیکھیں۔ ہم کیا نرا ربنا، یعنی مان رہے ہیں کہ وہ رب تو ہمارا بھی رب ہے، بڑے پیار سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کو ہم دیکھیں، کہ جیسے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے ویسا ہی تو ہمارا بھی رب ہے، لیکن ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا، یا پھر اچھا بڑا گھمنڈ لے بیٹھے یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئی اپنی سرکشی میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دراصل استکبروا، یہ ان کا تکبر ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود دیکھیں، یعنی ہم نے ایک بندے کی بات نہیں ماننی۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اپنے ہی جیسے ایک انسان کو فالو کرنے میں تکبر حائل ہو جاتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ اس کی ایک اور وجہ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ یوم یرون الملائکۃ۔ اچھا، اور یہ جو تکبر تھا، ان کا استکبار تھا قریش کے سرداروں کا یا بڑے بڑے لوگوں کا، ظاہر ہے کہ وہ یہی تھا نا کہ ہم اپنے ہی جیسے ایک بندے کو کیوں، اگر ہم اس کو مان لیں گے کہ ہاں اس کے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، ہمارے پاس تو ڈائریکٹ نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے فالوورز میں شامل ہو جائیں گے۔
اور اپنے ہی جیسے یا دنیاوی لحاظ سے اپنے سے کم تر انسان کو فالو کرنا جو ہے وہ ان کو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا ان کے لیے ایک رکاوٹ بنی ہوئی تھی، تکبر تھا اس حوالے سے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جو ان کی خوشحالی تھی اسی کی وجہ سے یہ تکبر بھی تھا، کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ہمارے لیول کا بندہ نہیں۔ تو یہ دنیا کا سر و سامان ہوتا ہے، یہ انسان کو انڈائریکٹلی بعض دفعہ اس طرح تکبر پر مجبور کر دیتا ہے کہ اگر اچھائی کسی اور گوشے سے آ رہی ہو تو وہ اچھائی کو اچھائی یا اس کی حقیقت کو سمجھنے کے بجائے انسان دنیا کے معیارات پہ پہلے پرکھنا شروع کر دیتا ہے کہ اچھائی کو لانے والا انسان جو ہے یہ میرے لیول کا بندہ ہے کہ نہیں ہے۔ پہلے اس کی اپیئرنس کو دیکھے گا، پھر اس کے لائف سٹائل کو دیکھے گا، پھر اس کی ڈگریوں کو چیک کرے گا کہ کہاں سے پڑھا ہے، کون سی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، تو پھر اگر لگے گا کہ ہاں بھائی کچھ نہ کچھ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا انسان کے اندر، جب انسان کے پاس خود دنیا کا بہت سر و سامان بھی ہو، دنیا کی عزت وجاہت، دنیا کے اندر جو بھی اس وقت ایک سٹیٹس سمبل جو بھی چیزیں ہیں وہ سب کچھ اس کے پاس موجود ہو، تو یہ چیز حق کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ کیسے بن جاتی ہے کہ پھر ہر بندے کی بات، یعنی بندہ بات کو نہیں دیکھتا، بندہ اس بات کو لانے والے بندے کو دیکھتا ہے، اور اگر وہ بندہ اس کو اپنے لیول کا لگے گا دنیا کے لحاظ سے تو وہ بات مانے گا، ورنہ نہیں مانے۔ تو آج بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ سارے مسئلے ہمارے ساتھ بھی ہیں کہ ہم ایک ہی بات ہوگی، اگر وہی بات ہمیں ویسٹ سے ملے گی تو ہم کہیں گے ہاں زبردست، اور اگر وہی بات ہمیں کسی ایسے بندے کی طرف سے ملے گی جو دنیاوی لحاظ سے ہمیں لگے گا کہ ہم پلہ نہیں ہے، تو ہم پہلے ہی اس کو ایک تنقید کی نظر سے دیکھیں گے، پھر کافی اس کو مطلب پہلے تو ہم سوچیں گے نہیں کہ یہ بات قابل غور بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس نے فلاں یونیورسٹی سے نہیں پڑھا ہوا، اس کے پاس اتنا ایکسپوجر نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل بات یہ کہ یہ چیزیں حق کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ کا ان پر شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں ہمارے لیے حق کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا، لا بشری یومئذ، چیخ اٹھیں گے کہ پناہ بخدا، اور کہیں نہیں حجرا محجورا کا مطلب یہ کہ ہم تو بالکل چھوڑ دیے گئے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ ہباءً کہتے ہیں وہ جو ہم روشنی آ رہی ہوتی ہے نا چھن کے جیسے کسی جگہ سے، اس کے اندر وہ روشنی میں ہمیں باریک باریک ذرات نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں نظر تو آتے ہیں لیکن اگر ہم انہیں پکڑنے کی کوشش کریں تو کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آتا۔ تو ان ذرات کو ہباءً، یعنی اتنے معمولی ذرات بن جائیں گے، جو کچھ بھی انہوں نے بڑے سے بڑے عمل کیے ہوں گے دنیا میں، اپنے طور پر سمجھا ہوگا کہ ہم تو بہت کلاس کے لوگ ہیں، ہم تو بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے کارنامے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کے کارنامے یوں اڑا دیے جائیں گے، بالکل بے وزن، کچھ ان کا وزن نہیں ہوگا اس روز۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے۔ دوپہر گزارنے کو یعنی اس لیے کہ مقیلہ قیلولہ کہتے ہیں نا دوپہر کو جو تھوڑا سا آرام کیا جاتا ہے۔ تو ایک حدیث بھی میں نے کوٹ کی ہوئی ہے، آپ کو میں سنا دیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت کا عظیم الشان اور خوفناک دن ایک مومن کے لیے بہت ہلکا کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اتنا ہلکا جتنا کہ دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک فرض نماز جتنی وہ مومن کے لیے ہلکا ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ایک اور حدیث میں اس طرح سے آتا ہے کہ وہ اتنی جلدی فارغ ہو جائیں گے کہ جیسے صبح سے یعنی حساب کتاب اور وہ حشر اور وہ پل صراط اور سارے مرحلے اتنی جلدی طے ہو جائیں گے کہ دوپہر آنے تک یعنی قیلولہ کا وقت آنے تک وہ سب چیزوں سے فارغ بھی ہو چکے ہوں گے، اور قیلولہ کے وقت پر وہ آرام سے اپنی اپنی جنتوں میں اپنے ازواج کے ساتھ اور اپنی نعمتوں کے ساتھ وہ وہاں پر مزے سے قیلولہ کر رہے ہوں گے۔ تو اتنا ہلکا وہ ان کے اوپر وہ دن ہوگا۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے کے پرے اتار دیے جائیں گے، یعنی جو کچھ تم آج دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو، فرشتے دیکھنا چاہتے ہو اور ہر چیز کو سامنے دیکھنا چاہتے ہو، تو یہ دراصل اس روز ہوگا۔ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ، اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ رحمان کا لفظ اس سورہ کے اندر بار بار آ رہا ہے کہ حقیقی بادشاہی تو ہوگی لیکن وہ اس ایسی ہستی کے ہاتھ میں ہوگی جو رحمان ہے، جو نہ صرف عدل کرنے والا ہے بلکہ وہ رحم کرنے والا بھی ہے، اور وہ اپنے مومن بندوں کے اوپر اس روز بہت رحیم ہوگا۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی سختیوں سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایسے اعمال سے ہمیں بچا لے جو اس دن کی سختی میں ڈالنے والے ہوں۔
یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا۔ یعنی اصل بات کیا تھی؟ کسی رسول کو ضرور ماننا ہے، کسی انسان کو ضرور ماننا ہے۔ غیب تو غیب ہے، لیکن غیب تک پہنچانے کا ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی حاضر، کوئی موجود چیز، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کوئی رسول ہوتا ہے، وہ کوئی انسان ہوتا ہے۔ تو انسان کو ماننا، رسالت کو ماننا، یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جو خدا کو مان رہا ہے، آخرت کو مان رہا ہے، چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانے یا نہ مانے، وہ سب جو ہے وہ حق پر ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ رسولوں پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری کم بختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دور کرنے کا دوسرا اہم سبب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ پہلا سبب کیا تھا کہ وہ متعناہم، آپ نے انہیں خوب سامان زندگی دیا ہے، اس لیے وہ حتی نسوا ذکر، وہ ذکر کو بھول گئے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہاں جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ صحبت غیر صالح، یعنی خراب لوگوں کی صحبت، ایسے غافل لوگوں کی صحبت، جن کی صحبت میں بیٹھ کے، جن کے ساتھ وقت گزار کے انسان جو ہے وہ اللہ سے اور اپنی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اور اس کے دل کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بھی تو مزے کر رہے ہیں، ہم بھی مزے کریں، یہ کتنے خوش ہیں اپنی زندگی میں، تو ہمیں بھی تو حق حاصل ہے کہ ہم خوش رہیں۔ تو اس چیز کو آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ اپنے ایک رائٹ کے طور پر ہم لے رہے ہیں کہ بھی ہمیں بھی تو حق حاصل ہے کہ ہم خوش رہیں۔ یعنی ایک چیز جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اپنا انجام ہے، اگر آپ آخرت، دنیا کے بجائے آخرت کے لیے زندہ رہتے ہیں تو یہ آپ کا اپنا بھلا ہے، لیکن اس کو اپنے بھلے کے بجائے آج کل یوں کہا جا رہا ہے کہ ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ خوش رہے، اور اس کی خوشی میں حائل، اگر کوئی مذہب اس کی خوشی میں حائل ہے، یا ایسی پابندیاں ہیں کسی دین کی کہ وہ اس کی خوشی میں حائل ہو رہی ہیں، تو دراصل اس کے حقوق پہ ایک طرح سے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ یعنی خوش رہنے کو اپنے حق کے طور پر، اب وہ خوشی کا کیا تصور ہے، حق کا کیا تصور ہے، یہ ساری باتیں بڑی ایسی کے قابل بحث ہیں، ان کے اوپر بحث ہونی چاہیے، ان کی روٹ تک پہنچنا چاہیے کہ حق کسے کہتے ہیں، خوشی کسے کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں کانسیپٹس، ان کو کلیئر ہونا چاہیے۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا، یعنی اس نے تو میرے ساتھ بڑے وعدے کیے تھے شیطان نے کہ تم کبھی پچھتاؤ گے نہیں، تم ہمیشہ خوش رہو گے، لیکن وہ تو بڑا بے وفا نکلا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اب رسول کو کیا غم ہوگا، رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنا لیا تھا۔ یعنی قرآن کو مہجور، اس میں تضحیک کی بات بھی ہے، اور حجر کا مطلب متروک بھی ہے، یعنی کہ ترک کرنا، چھوڑ دینا، قرآن کو بالکل چھوڑا ہوا تھا۔ اور دوسری اس میں یہ بھی ہے کہ اگر پکڑا بھی تھا، اگر یا تو بالکل چھوڑ دیا تھا، اس سے بے پرواہ تھے، ان کی زندگیوں میں قرآن کا کوئی عمل دخل نہیں تھا سوائے اس کے کہ شادی کے موقع پہ دلہن کو اس کے نیچے سے گزار دیا جائے، یا کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس کے ختم کرا لیے جائیں، تو اس کے علاوہ عملی زندگی میں قرآن کو ترک کیا ہوا تھا۔ لیکن اگر کبھی قرآن کو لیا بھی تو کس طرح سے کہ اس کو تضحیک کا نشانہ بنا لیا اور اس کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات کیے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے۔ یعنی ہمیشہ سے کچھ لوگ نبی کے دشمن ہوتے ہیں، پہلے بھی رہے اور اب بھی ہیں، اور آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟ ہاں ایسا اس لیے کیا گیا ہے۔ اب یہ تیسرا اعتراض ہے، کہتے تھے ایک ساتھ کیوں نہیں آیا، آپ سوچ سوچ کر کیوں، یعنی اگر اللہ کی طرف سے آ رہا ہے تو اللہ کو تو آگے پیچھے کے سارے حالات معلوم ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک ہی دفعہ میں کیوں نازل نہیں کر دیتے؟ اس کا تو مطلب ہے کہ آپ سوچتے ہیں، پھر آپ حالات کو دیکھتے ہیں، اس کے مطابق آپ کوئی بات کہتے ہیں، تو گویا آپ خود گھڑ رہے ہیں۔ ہاں ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی۔ اچھا، اس میں اب کچھ چیزیں آئی ہیں بہت اہم، کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قرآن کی ایک ساتھ نازل نہ ہونے کی کون کون سی وجوہات ہیں۔ مختلف وجوہات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 4 وجوہات ایک طرح سے آپ سمجھیے کہ یہاں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے دل کو قرار ملے، آپ کو سکون ملے۔
تو ظاہر ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پس منظر میں ایک بڑی زبردست کشمکش جاری تھی، ہے نا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون کی ضرورت تھی، اس میں ان کو قوت کی، طاقت کی ضرورت تھی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب وحی آتی تھی تو کتنا ایک پرسکون تجربہ ہوتا تھا کہ اللہ کی طرف سے، خالق کائنات کی طرف سے ایک رابطہ ہوا ہے. تو وہ رابطہ خود ایک بہت بڑے سکون کا ذریعہ ہوتا تھا، قدم جمانے کا ذریعہ ہوتا تھا. لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. پھر اس کی بات یہ کہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ ٹھہر ٹھہر کر اس کی آیات ایک ساتھ نہیں. اچھا، اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ قرآن کے نزول کو قرآن میں بار بار بارش سے مثال دی گئی ہے نا. ترتیل کیا ہوتا ہے؟ آرام آرام سے آنا. بارش کیسے ہوتی ہے؟ آہستہ 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 بہت دیر تک ہوتی رہتی ہے. اگر اس بارش کے اس انداز کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ زمین کے اندر زندگی پیدا ہوتی ہے، اور جو بنجر پڑی ہوئی زمین ہوتی ہے وہ ہری بھری ہو جاتی ہے. اگر یہ سارا پانی ایک ساتھ آسمان سے 1 سیکنڈ کے اندر الٹا دیا جائے تو کیا ہوگا؟ نہ وہ زمین کے اندر جذب ہوگا بلکہ الٹا نقصان کا باعث ہوگا، سیلاب آ جائے گا. تو بارش سے مثال دی گئی کہ جس طرح اس نے جذب ہونا ہوتا ہے، اس نے جذب ہونا ہوتا ہے زمین کے اندر، اس کے لیے ٹھہر ٹھہر کر کافی دیر تک برستے رہنا، اور پھر زمین کا اس کو اپنے اندر جذب کرنا، اور پھر جذب کرنے کے بعد اپنی صلاحیت کو باہر اپنی صلاحیت کا اظہار کرنا، پودوں کی شکل میں، نباتات کی شکل میں اپنی خوبصورتی کا اظہار کرنا، یعنی اس کو پروڈکٹیو بنانا اپنے آپ کو. تو یہ چیز جو ہے وہ ایک بارگی قرآن کے نزول سے نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ بھی انسانوں کی دنیا ہے. یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں لے کر آتے ہیں، جو تعلیمات لے کر آتے ہیں، اس کو انسانی معاشرے میں جذب ہونا ہے. انسان ہے، کوئی کمپیوٹر مشین نہیں ہے. تو وہ اس کو اپنے اندر لیں گے، آہستہ آہستہ اپنی شخصیت کو اس کے مطابق ڈھالیں گے، اپنے اندر جذب کریں گے، اور پھر اس کے نتیجے میں اب ان کے اندر سے وہ اخلاق اور وہ مزاج اور وہ طبیعتیں اور وہ سوچ اور وہ نظریات کی شکل میں خوبصورت کھیتی جو ہے وہ ہمیں انسانی معاشرے کو لہلہاتی ہوئی نظر آئے گی. اور تیسری بات یہ کہ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ. تیسرا مقصد یہ کہ جب بھی کوئی اعتراض آئے، یعنی یہ ایک تحریک ہے، اصل میں یہ کوئی فلسفے کی کتاب تو ہے نہیں کہ ایک ہی دفعہ فلسفے کی کتاب لکھ کر دے دی گئی، بلکہ دراصل یہ ایک عملی تحریک ہے. اور اس عملی تحریک کو جس طرح رفتہ رفتہ وہ تحریک آگے بڑھ رہی ہے، پہلے مذاق اڑایا، پھر جھٹلایا، اس کے بعد آزمائشیں آئیں، پھر ظلم و ستم شروع ہوئے، پھر ہجرت کرنا پڑی، پھر قتال آ گیا، پھر اس کے بعد مذاکرات یعنی صلح حدیبیہ کا دور آ گیا، اس کے بعد فتح مکہ کا دور آ گیا، پھر اس کے بعد عرب سے باہر نکل گئی بات اور روم اور ایران تک پہنچ گئی، سپر پاورز تک پہنچ گئی. تو یہ سب چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ کوئی فلسفے کی کتاب تھوڑی ہے کہ آپ نے اس کو رٹا لگانا ہے اس کے نظریات کا اور اس میں آپ نے کوئی پرچہ پاس کرنا ہے، بلکہ اصل میں تو آپ نے اس تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں آپ، اور یہ کتاب اس تحریک کی نمائندگی، اس کی رہنمائی کر رہی ہے. جس مرحلے سے یہ تحریک گزرتی ہے، یعنی اگر آپ کو پہلے جیسے فرض کریں کہ ایک بچے کو ابھی وہ بچہ 4-5 سال کا ہے، آپ اسے بتا دیں کہ آپ کی زندگی میں یہ مراحل آئیں گے، ایک ساتھ بتا دیں بٹھا کے، اور آپ کو اس مرحلے پہ یہ کرنا ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بچہ اس کو یاد تو کر سکتا ہے، فرض کریں اس کا حافظہ بہت اچھا ہو تو وہ اس کو رٹا لگا کے اور اس کا آپ کے پیپر لے لیں تو وہ اس کو پیپر میں ہو سکتا ہے کہ 100 میں سے 100 نمبر بھی لے لیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ فہم بھی اس کا حاصل ہو جائے گا، اور جب وہ وقت آئے گا اس کا، زندگی کے وہ سٹیجز اس کے اوپر آئیں گے، تو کیا واقعی وہ ان کو امپلیمنٹ بھی کر سکے گا؟ تو بالکل اسی طرح سے قرآن کی مثال ہے کہ یہ ایک تحریک کی نمائندگی تھی، اور جیسے ہی کوئی اعتراض آ رہا ہے، کوئی اہل کتاب کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے کوئی چیز آ رہی ہے، تو اس کے لیے اس کے اندر اس کے مطابق رہنمائی کی جا رہی ہے. وہ احسن تفسیرا. اور پھر احسن تفسیرہ کا جو مجھے سمجھ میں آتی ہے بات، آپ یہ نہیں، بہت ساری باتیں اس میں ہو سکتی ہیں، کوئی ایک بات نہیں، لیکن احسن تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے عملی نمونہ. ٹھیک ہے، تو عملی نمونہ بن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھانا تھا، صرف زبان سے نہیں بلکہ اس کا عمل سے. تو یہ اتونا کا بمثل الا جئناک بالحق کا مطلب تو آپ یہ سمجھ لیں کہ باطل نظریات کا جواب ہے، اور احسن تفسیرہ کے اندر یہ ہے کہ مزید اس سے بڑھ کے اس کی احسن تفسیر کہ جو نظریات میں پیش کر رہا ہوں ان کی عملی شکل کیا ہے. اسی بات کو اگر آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے، انہوں نے کہا کان خلقہ القرآن. ٹھیک ہے، تو یہ وہ والی چیز تھی کہ آپ نے اس چیز کو ایک عملی شکل میں دکھانا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ یہ قرآن کے آہستہ آہستہ نزول کے یہ بڑے بڑے مقاصد ہیں.
الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا، جو لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں ان کا موقف بہت برا اور ان کی راہ حد درجہ غلط ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا مختصر سا تذکرہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگا دیا۔ اچھا، اگلی جو آیت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ الکتاب سے مراد غالباً وہ تورات نہیں ہے، بلکہ جو کہ تورات کے نام سے مشہور ہے، بلکہ وہ تعلیمات ہیں جو قوم فرعون کے لیے اتاری گئیں اور تورات میں شامل نہیں ہیں۔ ہمیں پتہ ہے نا کہ تورات جہاں سے شروع ہو رہی ہے تو وہ 10 کمانڈمنٹس جو مشہور، جو ہم نے ابھی پڑھا سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی، سورہ اعراف کے اندر بھی ہم پڑھ کر آئے کہ وہ جو احکام عشرہ مشہور جو الواح کے اوپر، پتھر کی سلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لکھے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، وہ ہیں۔ اس کے علاوہ تورات کے اندر اور تعلیمات ہیں، یعنی تورات میں وہ والی تعلیمات ہیں یا وہ احکام ہیں جو کہ بنی اسرائیل کو دیے گئے تھے۔ بنی اسرائیل وہ امت جو کہ امت مسلمہ تھی، ٹھیک ہے، اور ہم بار بار پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے 2 اجزاء تھے۔ ایک بنی اسرائیل کو صحیح مسلمان بنانا اور ان کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کو دور کرنا، اور دوسرا قوم فرعون، یعنی جہاں پر وہ لوگ رہ رہے تھے، مصر کے جو لوکل لوگ تھے، مصری جو تھے اور وہ مشرک تھے، تو ان کی اصلاح، ان کو توحید کے اوپر جیسے کہ تمام انبیاء کو ٹاسک دیا جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا پہلا یہ تھا کہ فرعون کی قوم کو توحید کی دعوت دینا، جیسا کہ تمام انبیاء کو دیا گیا، اور دوسرا یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے کو صحیح مسلمان بنانا۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شخصیت ہے نا، وہ اتنی، آپ کہنا چاہیے کہ اتنے ملٹیپل انہیں ٹاسک اللہ تعالیٰ نے دیے تھے کہ آپ مختلف رسولوں کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو وہ سب کچھ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے، اور اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ قرآن کے اندر طویل اور سب سے زیادہ تذکرہ ہے۔ تو یعنی یعنی کہنا چاہیے کہ ایک بگڑی ہوئی مسلمان امت کو بھی اصلاح بھی اس کے اندر شامل ہے، اور پھر اس کے اندر ایک مشرک اور گمراہ قوم کو دعوت دینا بھی شامل ہے۔ تو یہ یہاں بھی چونکہ آگے والی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت فرعون سے بات کر رہے ہیں اور اس کی طرف دعوت کی بات ہو رہی ہے۔ اور جیسا کہ ہم دیکھیں گے کہ مکہ میں ہم نے دیکھا مکی صورتیں جو آخری دور کی ہیں اس میں تو ایسی آیات ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا وہ والا تذکرہ ہے کہ جو ان کا بنی اسرائیل کے ساتھ جو کچھ ان کی یعنی ان کا معاملات تھے، لیکن جو دور متوسط ہے، درمیانی دور جو مکی زندگی کا ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کے ساتھ معاملات نہیں بلکہ مشرک قوم جو تھی مصر کی، اس کے ساتھ دعوت کا پہلو زیادہ نمایاں کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ کے ساتھ تو وہی میچ کرتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور باقاعدہ وہ امہ بن گئے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور مدنی صورتیں، تو پھر مدنی صورتوں کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے اس دوسرے جز کی تفصیلات بیان ہوئی کہ بگڑی ہوئی مسلمان امت کی اصلاح، ٹھیک ہے۔ تو اس میں مسلمان جب وہ ایک نئی مسلمان امت کا جب وجود میں آ گئی، اس کو شکل دے دی گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت باقاعدہ ایک امہ بن گئی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام قرآن کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت کے دوسرے جز کا تذکرہ فرمایا تاکہ مسلمانوں کے لیے اس میں رہنمائی ہو۔ لیکن جو مکی دور کے آغاز میں جو صورتیں آئی ہیں اس میں موسیٰ علیہ السلام کا جتنا بھی تذکرہ ہے اس میں غالب عنصر اگر آپ دیکھیں تو وہ فرعون کی قوم کے ساتھ ان کے معاملات ہیں، نہ کہ بنی اسرائیل کے ساتھ۔ یہاں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، آخر کار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ کون سی قوم کی طرف بھیجا جا رہا ہے؟ فرعون کی قوم کے پاس، نہ کہ بنی اسرائیل کے پاس۔ وقوم نوح لما كذب الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور قوموں کا ذکر فرمائے، یہی حال قوم نوح علیہ السلام کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے۔ وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلک کثیرا، اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نوح علیہ السلام کے بعد عاد اور سمود، اور یہ ساری وہ قوم تھی عاد اور سمود کا، آپ کو پتہ نا کہ عرب بادیہ یعنی کہ جو عرب کی پرانی قومیں مشہور تھیں،
یہ وہ ہیں. اور اصحاب الرس جو ہے ان کے بارے میں کوئی یقینی طور پر تعین نہیں ہو سکا مفسرین نے، یعنی مختلف لوگوں کی طرف اشارہ تو کیا، یعنی اظہار کیا ہے کہ شاید وہ ہوں، لیکن وہ گمان ہی ہے کہ یہ کون سی قوم تھی، متعین نہیں ہو سکا کہ یہ کون سی قوم ہے. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّغْنَا تَدْبِيرًا، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا. یعنی ہر قوم کو اللہ نے ان سے پہلے قوم کی مثالیں دی تھی، جیسا کہ اب اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو پہلے قوموں کی مثالیں دے رہے ہیں، یا ہمیں اللہ تعالیٰ پہلے قوموں کی مثالیں دے رہے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ساری قوموں کو ہم نے ان سے پہلے قوموں کی مثالیں دی تھی، اور آخر کار ہر ایک کو غارت کر دیا. لیکن کسی نے بھی اپنی تاریخ سے، ہسٹری سے سبق حاصل نہیں کیا. تاریخ پڑھی تو مزے لینے کے لیے پڑھی، لیکن سبق حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھی. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا، اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پہ بدترین بارش برسائی گئی تھی، کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا، مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے. یعنی کون سی بستی کی مراد ہے جو بارش برسائی گئی؟ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی بستی جس کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی. اور اللہ تعالیٰ بار بار یہی فرما رہے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع نہیں رکھتے. سارا مسئلہ یہ ہے، آخرت کو جھٹلاتے ہیں. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے. ان كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا ان صبرنا عليها، اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے. اب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ پہلے کہتے ہیں کہ احد الذی، یعنی یہ وہ شخص ہے، یعنی حقارت سے کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے رسول بنایا، اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ان كاد ليضلنا، یہ تو ہمیں گمراہ ہی کر چکا ہوتا اگر ہم بڑے پکے نہ ہوتے اپنے معبودوں کی عقیدت پر. تو ایک طرف آپ اس شخص کو اتنی حقارت سے کہہ رہے ہیں کہ اتنا ایسا آدمی اس کو رسول بنایا، اور دوسری طرف آپ یہ مان رہے ہیں کہ اس کی باتوں میں اتنا زور تھا کہ یہ تو ہمیں بھٹکا ہی چکا ہوتا اپنے آبائی دین سے. تو ان کی آپ جتنی بھی باتیں قرآن میں، نہیں مشرکین مکہ کے جتنی بھی آپ دیکھیں گفتگو یا ان کے دلائل جو قرآن کے اندر آئے ہیں، تذکرہ ہوا ہے، ان کے اندر اتنے اندرونی طور پر تضادات ہیں، اتنی مختلف باتیں وہ بیک وقت کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی انسان ان کو سمجھے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اصل بات کیا ہے، کہ بات ماننی نہیں ہے. وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، اچھا وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا تھا. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ مطلب ایک ایسے یعنی کہ کہنا چاہیے کہ غیر متعلق ہو کے بات کر رہے ہیں نا. اصل میں تو اشارہ انہی کی طرف ہے کہ جب آخرت کو انسان انکار کر دیتا ہے پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ پھر خواہش نفس، دنیا، بس جتنا مزہ کرنا ہے یہیں پہ کر لو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے، ان کا الہ کوئی بھی نہیں ہے، ان کا الہ دراصل اپنی خواہش نفس ہے. اور جس طرح اپنے معبودوں کو ایسا ہی بناتے ہیں جیسا کہ ان کی خواہش نفس چاہتی ہے، اپنے معبودوں کے ساتھ وہی اوصاف، وہی صفات، وہی اختیارات منسوب کرتے ہیں جس میں ان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے. اپنی مرضی کے معبود اور ان معبودوں کی بھی اپنی مرضی کی صفات. آپ دیکھتے ہیں نا کہ کس طرح کے بھیانک قسم کے اوصاف اور کردار ان لوگوں نے تراشے ہوئے تھے اپنے معبودوں کے لیے. یعنی ان کے ساتھ انہوں نے زنا اور جھوٹ اور تہمت اور بدترین اخلاقی جرائم جو ہے انہوں نے اپنے معبودوں کے ساتھ وابستہ کیے ہوتے تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اصل میں تو معبود کے ساتھ آپ ایسے اوصاف کو جوڑ دیں تاکہ آپ کے لیے بھی راستہ پیدا ہو جائے. تو اصل چیز یہ ہے کہ معبود کوئی بھی نہیں. جن کو یہ کہتے ہیں کہ معبود ہیں، دراصل وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ ان کے اپنے خیالات ہیں، اپنی خواہشات نفس ہیں جن کو انہوں نے معبود کی شکل دے دی ہے. اور ان کے تصورات، یعنی وہ چونکہ خود من گھڑت تصورات ہیں، تو معبودوں کے بارے میں بھی وہی تصورات بنا لیے ہیں جیسا کہ یہ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. وہ یوں نہیں کہتے کہ یہ ہم کہہ رہے ہیں، بلکہ اپنی خواہشات کو، اپنی خواہشات نفس کو معبودوں کی زبان سے ادا کروا لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو بات کیا ہو گئی کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہے تو خواہش نفس ہی ان کا معبود ہے. اور اس کے بارے میں ایک حدیث ہے جو یہاں پر کوٹ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے معبود بھی پوجے جا رہے ہیں ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہو. ٹھیک، تو یہ وہ بات ہے کہ بدترین معبود خواہش نفس ہے.
اچھا آگے پڑھتے ہیں. ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. بالکل ان کی عقل ماری گئی ہے. اللہ نے ان کو عقل دی، اشرف المخلوقات بنایا، لیکن خواہش نفس کے پیچھے چلنے کے بعد انسان کی عقل بالکل جواب دے جاتی ہے، اور وہ اپنی خواہشات کا غلام جب بن جاتا ہے تو وہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر اتنی طاقت نہیں رہتی کہ اپنی عقل سے کچھ سوچ سکے، اپنی عقل کی وجہ سے زندگی کے فیصلے کر سکے، بلکہ اس کی خواہش نفس اس سے جہاں لے جاتی ہے وہ وہیں پہ اس کے پیچھے چلتا ہے. الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. یہاں سے اب اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل شروع ہو رہے ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے، اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا. ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا. وجعلنا الشمس علیہ دلیلا کا مطلب یہ ہے کہ سائے پر سورج کیسے دلیل ہے کہ چیزیں اپنی ضد سے ہی پہچانی جاتی ہیں. آپ یہ سوچیں کہ اگر سورج نہ ہوتا ہے نا تو اگر ہمیں سائے کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ یعنی سورج کی وجہ سے ہی سایہ گھٹتا بڑھتا ہے. اور اگر فرض کریں کہ ہر طرف یعنی ہمیشہ ہی سایہ ہوتا، ہمیشہ سایہ ہی ہوتا اور دھوپ نام کی کوئی چیز نہ ہوتی تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ یہ سایہ ہے اور یہ دھوپ ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے بھی جتنی آیات آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ اس سے پہلے ہم نے بہت زبردست آیات، یہ اختلاف والا موضوع ہم نے اللہ کی تخلیق میں جو اختلاف ہے اور بڑا بامعنی اختلاف ہے وہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا. ہم نے سورۃ الرعد کے اندر اور سورۃ النحل کے اندر ہم پڑھ کر آئے تو وہاں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کی تخلیق کیا ہے کہ چیزیں، مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، ایک دوسرے کی ضد پیدا فرماتے ہیں، الٹ، اور اس الٹ کے اندر ہی دراصل اسی سے کوئی نتیجہ نکلتا ہے. ایسا بامعنی اختلاف ہوتا ہے کہ اگر وہ اختلاف نہ ہوتا تو اس کے نتیجے میں دنیا آگے ہی نہیں بڑھ سکتی تھی، یا اس کے نتیجے میں زندگی کا کاروبار ہی آگے نہ بڑھتا. تو اللہ تعالیٰ کی جو ساری دنیا کا جو کاروبار چل رہا ہے، جو سسٹم چل رہا ہے، وہ اسی لیے چل رہا ہے کہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے پیدا کیے، ایک کا الٹ دوسری چیز ہے، اور وہ ایسی الٹ ہے کہ جو اس کا بالکل پیئر ہے، ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ اس کے ساتھ بالکل میچ کرتا ہے، جو اس کی ضرورت ہے یا اس کو کہنا چاہیے کہ اس کی کمی کو پورا کرتا ہے. ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا. پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں دراصل ایک طرف تو توحید کے دلائل بھی ہیں کہ ساری چیزوں میں جو اتنی زیادہ ہم آہنگی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کا جو نظام ہے، یہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ ساری چیزیں دراصل ایک خدا کے ہاتھ میں، ایک اللہ کے ہاتھ میں ہیں. دوسری طرف اللہ تعالیٰ اشارتاً اس میں یہ بھی فرما رہے ہیں، اشارہ تو بے شک توحید کی دلائل ہوتی ہے، لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں اس وقت جو سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے، حق اور باطل کی کشمکش، اس کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. مطلب اس میں اشارہ یہ ہے کہ جیسے جیسے سورج اٹھتا ہے تو جو سایہ جو ہے وہ ڈھلتا چلا جاتا ہے نا، سایہ سمٹتا چلا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سورج جو ہے وہ حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ جس طرح حق پھیل رہا ہے دنیا کے اندر تو خود بخود سایہ سمٹتا چلا جائے گا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا. اگر رات نہ ہوتی تو ہم دن کو پہچان ہی نہیں سکتے تھے، اگر مستقل رات ہوتی تو پھر ہم یعنی کہ رات کو بھی نہ پہچانتے. تو ساری چیزیں جو ہے ایک دوسرے کی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. پاک پانی یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں بتائے کہ اس سے بے شک یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی کے طور پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں وارد ہوا ہے بار بار. اور ساتھ میں قرآن کے لیے، قرآن کے نزول کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس تمثیل کو استعمال کیا ہے کہ جس طرح پانی برستا ہے اس طرح وہی بھی آسمان سے آ رہی ہے. اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ زمین، مردہ پڑی ہوئی زمین جو ہے وہ زرخیز ہو جائے. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا. تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے. یعنی اس طرح کے جتنے بھی دلائل ہوتے ہیں یہ ہم پیچھے اچھی طرح سے پڑھ کر آئیں کہ یہ بیک وقت توحید کی دلیل بھی ہے، آخرت کی دلیل بھی ہے اور رسالت کی دلیل بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت اس زمانے کے اندر یا ہمیشہ ہر زمانے میں حق اور باطل کی جو کشمکش دنیا کے اندر اس کرۂ زمین کے اوپر جو جاری ہوتی ہے اس کے لیے بھی ایک دلیل ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا.
اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لے لیے کروں، یہ سارا کچھ کس لیے ہے؟ تاکہ سبق حاصل کریں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، مگر اکثر لوگ کفر ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اتنے دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں اللہ کی ان نشانیوں کو کہ ہر وقت بارش ہوتی ہے، ہر وقت ہم اللہ کی قدرت کے کرشمے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو ایک بالکل نارمل ایک روٹین میٹر سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور اس سے بالکل بھی ہم جو ہے وہ کوئی کہنا چاہیے کہ وہ مقصد حاصل نہیں کرتے، وہ سبق حاصل نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں سے ایک ایک نذیر اٹھا کھڑا کرتے۔ لَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اب یہ وہ آیت ہے جس کو آپ پچھلی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں، یعنی ہر بستی میں ایک نذیر پیدا کر دیتے، مگر کیا؟ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو۔ یہاں سے پتہ چلا ہمیں کہ اس وقت یہ مکی صورت ہے، اور مکہ کی بھی بالکل درمیانی دور کی صورت ہے، آخر دور کی بھی نہیں ہے۔ اور ہم پیچھے سورۃ الحج کے اندر پڑھ کے آئے کہ وہ پہلی آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے صرف اجازت دی تھی اذن للذین یقاتلون، جیسے ہی مدینہ سے یعنی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہو گئی، مسلمان ایک اجتماعی شکل میں آ گئے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو اجازت دی قتال کی، یعنی جنگ کرنے کی، اور اس کے بعد سورۃ البقرہ کے اندر وہ آیت آئی جس میں پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ، حکم دیا قتال کا۔ تو مکہ میں تو اللہ تعالیٰ کا یہی حکم تھا کہ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، بالکل ظلم کا بدلہ جو ہے ظلم سے دینے کی، قتال کرنے کی، ہاتھ اٹھانے کی، قوت استعمال کرنے کی کوئی اجازت نہیں تھی اللہ کی طرف سے۔ تو اس دور میں اگر یہ آیت آ رہی ہے وجاہدہم، اس کا مطلب ہے یہاں پہ جہاد سے قتال مراد نہیں ہے، اور آگے اس کی خود وضاحت ہو رہی ہے کہ وجاہدہم بھی کا مطلب کہ اس کے ذریعے، یعنی قرآن کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے جہاد کرو۔ کیسا جہاد؟ جہادن کبیرا، بہت بڑا جہاد۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ اہم ترین آیت ہے اس پوری سورہ کی۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ضرور یہ بتاتی چلوں کہ وہ جو ہمارے یہاں ایک مشہور ہے حدیث، جس کے بارے میں ابھی تو میں نے حوالہ میں نے لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن میں انشاءاللہ آپ کو کسی موقع بتاؤں گی کہ یہ وہ حدیث بالکل یعنی کہ ہمارے یہاں جو مشہور ہو چکی ہے، وہ حقیقی طور پر وہ حدیث نہیں ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم لوگ جہاد، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہو، ہے نا۔ اور جہاد نفس کو یعنی غزوے سے واپسی کے موقع پہ فرمایا، اور مطلب یہ تھا کہ بڑا چھوٹا جہاد تو قتال ہے، اور جہاد نفس جو ہے بڑا جہاد ہے۔ تو یہ بالکل ایک کہنا چاہیے کہ کانسیپٹ درست نہیں ہے بالکل بھی، کہ نفس کے ساتھ جہاد جو ہے وہ بڑا جہاد ہے، قتال چھوٹا جہاد ہے، یہ بالکل صحیح کانسیپٹ نہیں ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بڑا جہاد کیا ہے، بڑا جہاد یہ کہ قرآن کے ساتھ جہاد کریں۔ اور یہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا بتایا؟ اس لیے کہ تمام عالمین کے لیے کافی ہے۔ پہلی بات جو میں نے آپ سے کہا نا، پیچھے کی آیت کو ذہن میں رکھی، اور وہ کون سی آیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہر قریہ میں ایک نذیر پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ سب کے لیے کافی ہے۔ یہ ایک ایسا سورج ہے جو جس طرح ہر علاقے یا ہر خطے کے لیے الگ سورج تو نہیں ہوتا، ایک سورج پوری دنیا کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے، جیسا کہ سورہ کے آغاز میں کہا گیا للعالمین نذیرا، ہے نا، سورہ کی آغاز اسی سے ہوا تھا کہ پورے تمام عالموں کے لیے یہ قرآن جو ہے وہ کافی ہے، اور یہ رسول اور اس کی امت کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ سب کے لیے کافی ہے۔ ایک تو یہ والی بات، اس لیے بہت بڑا جہاد ہے۔ یہ جہاد کیسا ہے؟ کسی ایک خطے میں نہیں ہے، کسی ایک قوم میں نہیں ہے، کسی ایک زمانے میں نہیں ہے، بلکہ تمام زمانوں میں، تمام خطوں کے لیے، پورے عالم کے لیے، تمام عالموں کے لیے یہ جہاد ہے، قرآن کے ذریعے سے جہاد۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک جامع جہاد ہے۔ جامع جہاد سے مراد یہ کہ اس میں تربیت اور تزکیے سے لے کر اقامت کتاب سب شامل ہے، یعنی اس جہاد میں سارے مراحل شامل ہیں۔ قرآن کے ذریعے سے جو جہاد ہوتا ہے، اس میں قرآن کے ذریعے سے دعوت و تربیت بھی ہوتی ہے، تربیت اور تزکیہ بھی ہوتا ہے، اس میں پھر اس میں ریسرچ اور علمی محاذ بھی آتا ہے، اس میں جو ہے وہ اس کتاب کے لیے، اس کتاب کے احکام کے نفاذ کی بات بھی آتی ہے۔ اس میں آپ کو سیاست میں بھی حصہ لینا پڑتا ہے، اس کے نفاذ کے لیے طاقت کا استعمال بھی کرنا پڑتا ہے، آپ کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے بھی اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو جہاد قرآن کے ذریعے ہوتا ہے، یہ جامع ایک جہاد ہے، ہماگیر ہمہ پہلو جہاد ہوتا ہے، اس لیے بھی اس کو جہاد کبیر کہا گیا۔ اچھا، اب یہ جو اتنا بڑا جہاد ہے، اس میں ہمارے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے، ایک تو یہ بات
کہ قرآن کے ذریعے سے جہاد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جہاد کریں، اور یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک لیول ہوتا ہے، جیسے میٹرک ہم کہتے ہیں کہ میٹرک تک 10 تک آپ پڑھ لیں تو آپ کو سارے علوم کی ایک بنیادی سا یعنی ایک جو معیار ہے وہ آپ اس پہ آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد تو علوم کی مختلف شاخیں ہیں، کوئی ایک انسان بھی سارے علوم میں ماہر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آپ یہ سمجھ لیں یہ قرآن کے ذریعے بھی جو جہاد کے جتنے پہلو ہیں تو اس میں ایک بیسک لیول ہے، ہر مسلمان کو اس بیسک لیول پہ تو ضرور آنا ہے، اور اس کے لیے اس کو قرآن کا اتنا سا بیسک علم تو ہونا ضروری ہے کہ وہ قرآن کی تمام صورتوں کو پہچانتا ہو اور ان تمام صورتوں کے مقاصد کو، ان کے مضامین کو وہ سمجھتا ہو، قرآن کی زبان کو سمجھتا ہو، بہت ڈیپلی نہیں تو کم از کم اتنا کہ ہمارے جیسا کہ مطلب پڑھے تو اس کو سمجھ میں آئے کم از کم۔ اس طرح تو اس کی اتنی بلاغت ہے قرآن کی کہ خود عربی دان بھی اس کی گہرائیوں کو لفظی طور پر نہیں سمجھ سکتے، لیکن صرف اتنا کہ ایک عام ترجمہ جو ہے وہ اس کو سمجھ میں آیا، قرآن کے بنیادی علوم، قرآن کی صورتوں کا اس کو ایک فہم حاصل ہو، تو یہ تو ایک بنیادی لیول ہے، یہ تو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اس کے بعد پھر آگے کی باتیں آتی ہیں کہ آپ اس قرآن کے ذریعے جہاد کس میدان میں کر رہے ہیں۔ کسی بھی ایک میدان میں آپ جہاد کر سکتے ہیں قرآن کے ذریعے سے، آپ علم اور تحقیق کے میدان میں بھی جا سکتے ہیں، آپ قلم کے میدان میں بھی جا سکتے ہیں، آپ سیاست کے میدان میں بھی جا سکتے ہیں، آپ دعوت اور تربیت کے میدان میں بھی جا سکتے ہیں، آپ درس و تدریس کے میدان میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن آپ کو کرنا کیا ہے کہ قرآن کو ساتھ لے کے اور اس کا بنیادی لیول جو ہے قرآن کے علم کا وہ حاصل کر کے آپ کو قرآن کے ذریعے سے کسی نہ کسی شکل میں جہاد میں اپنا حصہ اور کردار ادا کرنا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ اور شیریں، دوسرا تلخ اور شور، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڑبڑ ہونے سے روکے ہوئے ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دو طرح کی الگ الگ چیزیں ہیں نا سمندروں کو۔ تو جیسے کہ بہت خوبصورت اس میں تفہیم القرآن کے اندر مولانا مودودی نے اس کی بڑی خوبصورت اس طرح سے تشریح کی کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ یعنی اگر اس کو اس معاشرے کے اوپر ایک حق اور باطل کی کشمکش کے اوپر اگر اسے آپ منطبق کریں اس آیت کو، تو یہ مطلب بھی نکلتا ہے کہ جس طرح سمندر کی گہرائیوں میں آپ کو پتا ہے نا کہ میٹھے پانی کے چشمے ہوتے ہیں، بہت سے چشمے اس طرح کے ڈسکور ہو چکے ہیں اور پتہ نہیں اور کتنے ہوں گے، کہ سمندر کی کھارے پانی کی بالکل تہ کے اندر سے میٹھے پانی کے چشمے نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی فرما رہے ہیں کہ اسی معاشرے میں، یہ جو پورا بدی سے بھرا ہوا معاشرہ ہے، اسی کی تہ میں سے ایسے لوگ نکل آئیں گے اور نکل رہے تھے جو کہ اتنے صالح کہ جو صحابہ کرام اور سابقون الاولون میں شامل ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ کہاں سے کون سی چیز نکلنی ہے اور اس نے کیا انسانوں کے دنیا میں کے اندر اس نے وہ کیا نتائج پیدا کرنے ہیں، اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، یعنی وہ الگ الگ رہتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، ان میں صاف واضح فرق ہوتا ہے جو انسان کو نظر آ رہا ہوتا ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں آپس میں گڑبڑ ہونے سے روکے ہوئے ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ الگ سلسلے چلائے، تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں بھی دو طرح کی چیزوں کا ذکر کیا، ایک پہلے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کے دو طرح سے سلسلے چلتے ہیں، ایک اس کا نسبی رشتے چلتے ہیں، دوسرے اس کے سسرال کے رشتے چلتے ہیں، ہے نا۔ اور یہ دونوں رشتے ہم نے پڑھے تھے جو ہم نے سورۃ النساء چوتھے پارے کی آخری آیت پڑھی تھی، حرمت علیکم امہاتکم والی۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ تین طرح کے رشتے اللہ تعالیٰ نے بالکل الگ الگ بتا دیے تھے، نسبی یعنی جو خون کے ہوتے ہیں، دوسرے وہ جو سسرالی ہوتے ہیں یعنی بہو داماد سسر ساس، یہ جو سارے رشتے آپ کے جو سسرال سے بنتے ہیں، پھر اس سے آگے نسلیں، اور پھر تیسرے رشتے وہاں پر جو آئے تھے وہ تھے جو رضاعت سے بنتے ہیں، دودھ پلانے سے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں بالکل مختلف ایک چیز ہوتی ہے نا، ایک تو یہ کہ نر اور مادہ، مرد اور عورت کا پیدا کرنا، دونوں اتنے مختلف، اور ان دونوں کے مختلف ہونے سے یعنی دنیا میں اختلاف کے نتیجے میں ہی نتائج نکلتے ہیں۔ اگر سارے مرد ہوتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان کی دنیا یعنی دنیا میں جو ہے وہ نسل انسانی آگے بڑھ سکتی تھی؟ نہیں بڑھ سکتی تھی۔ اس اختلاف کی وجہ سے ہی نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کا ایک بہت گہرا موضوع ہے، یہ اس کے اوپر آپ جتنا غور کریں کہ اختلاف کی وجہ سے ہی نتائج اور فروٹفل جو ہوتے ہیں ریزلٹس وہ پیدا ہوتے ہیں۔
تو یہ اللہ کے سارا اختلافات کے اندر جو مقصد ہے وہ یہی ہے، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان. یعنی ایک طرف اللہ کی ذات جو اس قدر قادر مطلق ہونے کے ساتھ ساتھ ایسی زبردست اللہ کی قدرت کی نشانیاں کہ کھارے پانی کے سمندروں کی تہوں میں میٹھے پانی کے چشمے نکل رہے ہیں، سورج ہے اس کی وجہ سے سائے گھٹ اور بڑھ رہے ہیں، وہ ایک نظام ہے پورا، آسمانوں میں، ایک سمندروں میں، ایک پہاڑوں میں، ایک زمین میں، ایک انسانوں کے اندر، یہ سارے نظام چل رہے ہیں. دوسری طرف یہ کہ ان کو اللہ کو چھوڑ کے یہ لوگ کس کو پکار رہے ہیں، کس سے امیدیں لگا رہے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. وَقَالَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو تو ہم نے بس ایک مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. بس یعنی آپ مطمئن ہو جائیے کہ آپ کا کام صرف ان لوگوں کو زبردستی کھینچ کے حق کے راستے پر لانا نہیں ہے، بلکہ صرف بشارت دینا اور ڈرانا ہے. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے. یعنی بے غرضی، بے لوثی، اخلاص، یہ ہر پیغمبر کی کہنا چاہیے کہ ان کی سچائی کا اور ان کے حق پر ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ کوئی دنیاوی اجر نہیں مانگتے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، کتنی طاقت ہے اس آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں ہے، جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے. حی الذی لا یموت وسبح بحمدہ، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا، اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے. یعنی اللہ کے لیے ہی کافی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہو. انسان جو ہے وہ بہت کمزور ہے، اور یعنی رسول بھی جو ہے ان کا بھی یہ کام نہیں ہے کہ وہ انسانوں کے اس میں رہیں، ٹو میں رہیں، یا وہ انسانوں کے گناہوں کی کھوج میں رہیں، یا وہ ان کو زبردستی گناہوں سے ہٹانے کی کوشش کریں. یہ تو انسانوں کے کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، پھر آپ ہی کائنات کے تخت سلطنت عرش پر جلوہ فرما ہوا. رحمان اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو. الرحمن فاسأل به خبیرا، یعنی جو جانتا ہو، جو خبردار ہو، جو اس کی شان کو جاننے والا ہو، اس سے اس کی شان کے بارے میں پوچھو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے. یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا، سورۃ بنی اسرائیل کے آخر میں بھی آیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. یعنی بعض تو یہ کہتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو یہاں بیان کیا تھا، کہ وہ کہتے تھے کہ وہ اللہ کو یعنی وہ قہار اور اس طرح کی صفات سے تو جبار کے طور پہ تو جانتے تھے، لیکن وہ یعنی کہتے ہیں یعنی جب بھی انسان نے کسی بھی کے آگے سر جھکایا ہے، کسی کو اپنا معبود بنایا ہے، دراصل اس سے ڈر کے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو معبود بنایا. جیسے آگ کو پوجا، پہاڑوں کو پوجا، یا دریاؤں سمندروں کو، یا سورج کو، اس لیے کہ وہ بہت طاقتور ہے، ہمیں نقصان پہنچا دیں گے. تو اصل میں جو تصور ہے وہ خدا کا، وہ انسانوں میں ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ چونکہ یہ بہت زیادہ طاقتور ہے اور ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے ہم ان کے آگے جھک جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو تصور قرآن میں ہمیں دے رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ جو ہے وہ ایک ایسا الہ ہے، ایک ایسا معبود ہے جس کے ڈر اور خوف سے نہیں بلکہ اس کے رحمان ہونے کی وجہ سے اس کے آگے جھکو. تو اس تصور سے ایک طرح سے وہ سوسائٹی خالی تھی. یہ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو لوگ یہ نہیں سمجھتے نا، جیسے آپ کرسچینٹی میں بھی دیکھیں تو کیا ہے کہ اللہ کو اسی طرح سے سمجھا جاتا ہے کہ اس سے زبردستی گناہ معاف کروائے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے، ورنہ انسان تو گناہ گار ہی پیدا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے تصور دیتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ بڑا رحمان ہے. اور تو یہ تصور جو ہے مذاہب کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو کسی حد تک نامانوس سا لگتا ہے. اس لیے مشرکین جو تھے مکہ کے، وہ بھی ان کے لیے بھی یہ تصور تھوڑا سا اجنبی تھا. اور جیسا کہ مختلف مواقع پہ ثابت بھی ہوا، مثلاً صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو واقعہ پیش آیا تھا کہ جب وہ لکھنے لگے دستاویز، اور وہ جو صلح کی دستاویز تھی لکھنے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر لکھوایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو مشرکین نے کہا کہ رحمان الرحیم کو تو ہم نہیں جانتے.
آپ یوں لکھیں کہ بسمک اللہم، اللہ کو تو ہم جانتے ہیں لیکن رحمان الرحیم کو نہیں جانتے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. لیکن بعض مفسرین نے اس سے اختلاف بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی اور رحمان کے طور پر وہ لوگ اللہ کو جانتے تھے. بہرحال اس میں کافی مضبوط دلائل ہیں دوسری طرف کے بھی. تو بہرحال اگر عمومی طور پر دیکھا جائے تو یہ بات ایک ویلڈ لگتی ہے کہ عام طور پر مذاہب کے اندر جو خدا کا تصور ہوتا ہے وہ خوف پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے رحمان کا تصور تھوڑا سا اجنبی ہونا جو ہے وہ بنتا تھا. اب آگے وہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں. یعنی یہ ان کا قول تھا اور یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے. آیت السجدہ ہے، آپ سب بھی سجدہ کر لیجیے، میں بھی سجدہ کرتی ہوں. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا. پھر اللہ تعالیٰ اپنی مزید نشانیاں بیان فرما رہے ہیں، مزید توحید کے دلائل بیان فرما رہے ہیں. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے. تو رات اور دن کے آنے جانے میں، ان کی ایک دوسرے کی جانشینی میں انسان کے لیے بڑا شکر ہے. جب انسان تھک کے چور ہو جاتا ہے تو اس کو رات کتنی پیاری لگتی ہے کہ رات آئے، ہر طرف سکون چھا جائے، سب لوگ اپنے اپنے مسکنوں کی طرف رخ کر لیں، دنیا کے جو سارا جو کاروبار ہے وہ سمٹ جائے اور ہم تاکہ سکون سے سو جائیں. بچے سوئیں گے، گھر والے سوئیں گے تو ہم بھی سو سکتے ہیں نا، ورنہ اگر پورا ایک سسٹم نہ ہو تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ میں تھک گئی ہوں لیکن میں جا کے سو جاؤں. ظاہر ہے آپ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم دن میں سونا بھی چاہیں تو ہم اس طرح نہیں سو سکتے، بلکہ اللہ نے ایک ایسا نظام فطرت بنا دیا ہے کہ ہر کوئی اسی وقت کے اوپر آ کر، یعنی سب مجبور ہیں کہ فطری طور پر رات کے وقت ہی سب آرام کے لیے آتے ہیں، اپنے کام سمیٹ لیتے ہیں. تو اگر سوچا جائے تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے. اسی طرح اگر جب رات ختم ہوتی ہے ہم بھرپور آرام کر کے جب دن شروع ہوتا ہے تو ہمیں کتنا ایک امید اور حوصلہ ملتا ہے کہ اچھا کل جو کام رہ گئے تھے وہ آج کر لیں گے، جو کل کمی کوتاہی رہ گئی تھی اس کو آج پورا کر لیں گے، شکر ہے کہ ہمیں آج ایک اور دن مہلت مل گئی عمل کی. تو یہ ساری چیزیں انسان کی جس کیفیات سے انسان گزرتا ہے رات اور دن کے وقت، وہ سب اس کے لیے کافی ہوتی ہیں کہ انسان اللہ کی طرف جھک جائے، اس کا شکر ادا کرے، اس کو یاد کرے اور اس کا شکر گزار ہو جائے. وعباد الرحمن الذین، یہ وہ وقت ہے جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ سورت کے اندر جب شروع ہوئی تھی، سورت عبد سے شروع ہوئی تھی اور درمیان میں اس میں رحمان آیا، اور اس کے بعد اب یہاں پہ جب سورت اپنی اختتام تک پہنچ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وعباد الرحمن، کہ وہ معبود جس کی صفت الرحمن ہے، اس معبود کے بہترین بندے کون سے ہوتے ہیں؟ عباد. اس لیے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ انسان کے شرف کا بلند ترین مرتبہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے، بس وہ کسی اور کا بندہ نہ ہو، وہ ایک اللہ کا بندہ ہو جائے. اس سے بڑا کوئی شرف انسانیت نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو عباد الرحمن فرمایا. اور یہاں جو ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں ان میں تھوڑا سا فرق اگر ہم سمجھ لیں کہ ہم نے سورۃ المؤمنون میں بھی ہم نے کچھ صفات پڑھی تھی نا، جہاں ہم نے پڑھا یہ قد افلح المؤمنون، وہاں بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ وہ والی صفات ہیں جو افلح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس انسان نقصان سے بچ جائے، یعنی بچت ہو جائے اس کی، اور وہ یعنی کہ پاس ہو جائے. تو وہاں جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ ایسی ہیں جو کہ انسان کو بالکل ایک نجات کے لیے کافی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، نہیں پاسنگ مارکس ہوتے ہیں، آپ آسان لفظوں میں کہہ لیں. لیکن یہاں جو صفات آ رہی ہیں اللہ کے خاص بندوں کی، تو اس میں مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے بڑے خاص بندے ہیں، یہ ان سے کچھ اوپر کی صفات ہیں، اور اللہ کے مقرب بندے آپ انہیں کہہ لیں کہ جہاں جن کا یہاں پر تذکرہ آ رہا ہے، جن کی صفات یہاں پر بیان ہو رہی ہیں. اس میں سے پہلی صفت کیا ہے کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان کے منہ کو آئے تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام. اچھا، پہلی چیز یہ ہے کہ وہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں، یعنی چال کا مطلب یہ ہے کہ انسان ظاہر کہنا چاہیے کہ بہت بن کے یا مصنوعی طور پر تو انسان اپنی چال کو کوئی نہیں بنا سکتا، بلکہ چال اس کی ایک نیچرل سی ہوتی ہے نا جو ہمیشہ رہتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چال جو ہوتی ہے انسان کی وہ اس کی شخصیت کا پتہ دیتی ہے نا، جو کچھ انسان کے اندر ہوتا ہے وہی اس کی چال سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسا ہے. یعنی مختلف لوگوں کی چال مختلف ہوتی ہے جس سے ان کی انداز کا پتہ چل جاتا ہے، ان کی شخصیت کا پتہ چل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی چال نرم ہوتی ہے، اکڑ والی نہیں ہوتی.
یہ جو ان کے اندر کا جو تکبر ہے وہ ان کی چال سے نظر آتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اندر بھی نرمی ہوتی ہے اور تکبر نہیں ہوتا، اس لیے ان کی چال بھی نرم ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب جاہل ان کے منہ آئے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام۔ اچھا، اب اگر آپ یہاں دیکھیں تو اس سورہ کے اندر کیا ہوا ہے، اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جاہلوں کو جوابات دیے ہیں، ہے نا، جو لوگ یعنی سارے جوابات آئے ہیں نا، کہ شروع سے ان کے اعتراضات آئے کہ پہلی بات وہ آئی سب سے بڑی کہ یہ کہیں سے لکھ رہا ہے، کوئی اس کو ڈکٹیٹ کرا رہا ہے اور یہ ان کسی کے پاس جا رہا ہے وہاں سے کاپی کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آئی کہ بازاروں میں چلتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پھر یہ ہماری طرح کا انسان ہے، بہت سارے اعتراضات آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو یعنی ٹھیک ہے کہ ایک حد تک ان کو آپ نے جواب دینا ہے، ان کا جواب قرآن کے اندر آ گیا، اب اس سے زیادہ انسان جو ہے وہ کسی کو جواب نہیں دے سکتا، اور جس کو نہ ماننا ہو، یعنی ہم دیکھتے ہیں قرآن کے اندر بھی بہت مختصر جوابات ان چیزوں کے آئے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے بحث میں نہیں جانا، بلکہ کیا کرنا ہے کہ سلام، آپ نے کہہ دینا ہے کہ تم کو سلام، یعنی ہمارا راستہ الگ ہے، تمہارا الگ ہے، اور ہم تم سے زیادہ بحث نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جب بحث لا حاصل ہو جائے تو آج کل تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ شدت پسندی کا دور آ گیا ہے کہ کیا یعنی یعنی چاہے وہ مذہبی کہنا چاہیے کہ موضوعات ہوں یا وہ سیاسی موضوعات ہوں، ہر لحاظ سے لوگ اتنے زیادہ شدت پسند ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ بحث در بحث چلتی رہتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو اخلاق سکھا رہے ہیں صورت میں، یعنی عباد الرحمن کے خاص اخلاق، وہ یہ ہے کہ اپنی طرف سے ایک بالکل یعنی کہنا چاہیے کہ ٹھوس ایک بات رکھ دی جائے، ایک دلیل کی بات رکھ دی جائے کہ اگر ابھی انسان اس پہ غور نہیں کرا تو ہو سکتا ہے کہ 1 سال بعد، 2 سال بعد زندگی میں کسی مرحلے پہ وہ اس پہ غور کر لے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی طرف سے وہی مختصر اور بالکل نپی تلی بات ہوگی جس کے اندر کوئی دلیل ہوگی، جس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے ان کے جواب کی وجہ سے آپ نے جواب دیا ہے، جواب در جواب نہیں ہے۔ قرآن میں بھی اگر آپ دیکھیں، بلکہ انبیاء کے جتنے مکالمے قرآن میں آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ آیا نمرود کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کا آیا فرعون کے ساتھ، تو آپ دیکھیں کہ جواب در جواب بالکل نہیں ہے، وہ جو بات کہتے ہیں اس کا ریئیکشن نہیں ہو رہا، بلکہ اپنی بات کی جا رہی ہے، اور اپنی بات بھی کیسے کی جا رہی ہے، بالکل مختصر اور نپے تلے الفاظ میں، اور ایسی بات جو کہ جس کے اندر وزن ہے، جس میں کوئی دلیل ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ فضول بحث اور جواب در جواب کی کوئی گنجائش نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ عباد الرحمن بننا چاہتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ یبیتون یعنی بات کا مطلب ہوتا ہے رات گزارنا، تو وہ ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں کہ وہ سجدے اور قیام میں اللہ کے آگے راتیں گزارتے ہیں۔ اس سے مراد یہ قیام اللیل، یعنی اللہ کے سامنے کھڑے رہنا، رکوع و سجود کرنا، نوافل۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کے قرب کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل آغاز وحی میں ہی، بالکل آغاز نبوت میں، یعنی سورۃ العلق کے بعد جو آیات نازل ہوئی تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ سورۃ المزمل اور سورۃ مدثر کی وہ آیات تھی، یقم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تو رات کو کھڑا ہونا ایک طرف تو اللہ کے قرب کا ذریعہ یعنی روحانی تسکین، اور دوسری طرف اس میں قیام، قیام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ تو قرآن کیا ہے؟ علم ہے۔ آپ دیکھیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو بھی عبادات اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں، یہ جو طریقے ہمیں بندگی کے سکھائے ہیں، یا جو طریقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلند درجات حاصل کرنے کے بھی سکھائے ہیں، صرف عام عبادت کے نہیں بلکہ عبادت میں اگلے درجوں پہ پہنچنے کے جو طریقے اللہ نے ہمیں سکھائے ہیں، وہ بھی غور و فکر اور یعنی کہنا چاہیے کہ قلب و ذہن دونوں کو اپیل کرتے ہیں۔ قلب کیا ہے کہ اللہ کے آگے جھک جائے، وہ روحانی تسکین اس کو مل جائے، وہ قرب مل جائے اللہ کا، ٹھیک ہے، وہ اس کے جذبات کو ایک اس کو سکون مل جائے۔ لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے کہ وہ قرآن جو علم کا ذریعہ ہے، جہاں پہ اس کو وہ توحید، آخرت کے دلائل، جہاں پہ اس کو وہ نظام زندگی، جہاں پہ اس کو وہ حلال اور حرام کے قواعد مل رہے ہیں، ان کی وہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے، ان کے اوپر غور و فکر کر رہا ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ ہم نے سورہ آل عمران کا وہ آخری رکوع، جس کا میں بار بار حوالہ آپ کو دیتی ہوں کہ اس کے اندر ایک بڑا زبردست موضوع ڈسکس ہوا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا نا کہ ذکر اور فکر دونوں چیزیں ہیں، ذکر اور فکر، ٹھیک ہے، تو یہی وہ دونوں چیزیں ہیں کہ دل اور دماغ، تو ان دونوں کو عبادت میں ان کا برابر حصہ ہے۔ تو ہماری عبادات کو ہم اس حوالے سے جائزہ لے لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیام اللیل کی، تہجد کی اور رات کی عبادت کی توفیق دیں، تو وہ تو بہت بڑے نصیب کی بات ہے۔
لیکن ہم اپنی ہر عبادت کا اس لحاظ سے جائزہ لیں کہ اس میں غور و فکر، اس میں کہنا چاہیے کہ دل اور دماغ دونوں کا کتنا حصہ ہوتا ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے۔ یعنی پوری پوری رات وہ اللہ کے سامنے کھڑے بھی رہتے ہیں، کہ رات کا بڑا حصہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اس کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، بے خوف نہیں ہو جاتے کہ ہاں ہم نے تو اتنی نمازیں پڑھ لی، اتنے حج اتنے عمرے کر لیے، اتنی تہجد ہم پڑھتے ہیں، تو ہمیں کہاں عذاب چھوئے گا۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما، وہ بڑا ہی بڑا برا مستقر اور مقام ہے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ یعنی دوسری بات کیا ہے کہ انسان کا خرچ، یہ اس کی یعنی پہلی چیز اس کے اندر تکبر نہ ہو، دوسرا ہے کہ فضول قسم کی یعنی بحث مباحثے، یعنی بحث مباحثہ اس کا جو علمی گفتگو ہو اس کی، بلکہ علم سے نیچے نہ آئے، علم کے درجے سے نیچے نہ آئے، دلیل کے درجے سے نیچے نہ آئے، ذاتیات پر نہ آئے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ کے قرب کے لیے اور قرآن کی تلاوت اور قرآن کے علم کے لیے یہ بیتون لربہم، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ صرف یہ وہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ صرف ایک روحانی تسکین ہے، بلکہ ٹھیک ٹھاک علمی ایک تذکرہ ہے، کیونکہ اس میں آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس کا خرچ انسان کا ایک بہت بڑی اس کی شخصیت کا ایک اہم پہلو ہوتا ہے، اور اس کی سمجھداری اور یا اس کی بے وقوفی دونوں کی علامت بھی ہوتا ہے، اس کی شخصیت کا عکاس ہوتا ہے کہ وہ کیسے خرچ کر رہا ہے۔ تو لم یسرفو، نہ تو وہ فضول خرچی کرتے ہیں، جائز کاموں میں بھی حد سے زیادہ خرچ کرنا جو ہے وہ اسراف ہوتا ہے نا، کہ بے شک آپ کا کام جائز ہے، مقصد جائز ہے، لیکن آپ اس کو ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں۔ اور ولم یقتروا، اور یہ کہ نہ یہ کہ وہ بخل سے کام لے، کہ جہاں پر آپ کو جائز ضرورت بھی ہے اس کو یعنی اپنے اہل و عیال پہ بھی جو ہے وہ ہاتھ تنگ کر کے خرچ کرنا جبکہ اللہ نے دیا ہو، تو یہ بھی درست نہیں ہے، اور نہ اسراف کرنا درست ہے۔ تو یہ اس کو کیسے سمجھ میں آتی ہے؟ یعنی آپ کوئی لکیر تو نہیں کھینچ سکتے نا، ہر انسان کا اپنا ایک اس کی ایک پوزیشن ہے، اس کی ایک مال کی ایک حد ہے، تو ہر انسان کے لیے اسراف اور جو یہ ہے اس کا ایک لیول ہوگا۔ تو کوئی آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ یہاں پر آپ کا اسراف شروع ہو گیا ہے اور یہاں پر آپ کا بخل شروع ہو گیا ہے، لیکن انسان کو خود کیسے سمجھ میں آتا ہے کہ جب اس کے اندر وہ شعور زندہ رہتا ہے، جبکہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، جبکہ وہ اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ وہ راتوں کو بھی کھڑا ہوتا ہے، وہ قرآن کے ذریعے اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ قرآن میں غور و فکر اللہ سے قرب کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ راتوں کے قیام میں بھی آپ اس بات کو اگنور بالکل نہ کریں کہ راتوں کے قیام میں اصل چیز کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، جو کہ ایک علم کی سورس ہے، اصل سورس ہے، ٹھیک ہے؟ تو علم، قرآن کا علم جو ہے وہ انسان کو اللہ سے قرب بھی دیتا ہے، اور انسان کو دراصل وہ بتاتا بھی ہے دنیا کے اندر کہ اسے کون سا معاملہ کیسے کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں کتنا کرنا ہے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ 3 کبیرہ گناہ ہیں، یعنی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کا حوالہ دے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حدیث کی روح سے سب سے بڑے گناہ ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی آئی ہے، اور نیز یہ کہ جیسے کہ میں آپ کو یہاں پہ وہ حدیث بتا دیتی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے درا حالی کہ اس نے تجھے پیدا کیا۔ اس نے کہا اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرنا کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ اس نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان باتوں کی تصدیق اس آیت سے ہوتی ہے، پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث آئی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ یہ کبھی سب سے بڑے 3 گناہ ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، قیامت کے روز اس کو مکرر عذاب دیا جائے گا، یضاعف یعنی ڈبل۔ تو کیوں دیا جائے گا؟ یعنی ہر غلطی کا، ہر گناہ کا الگ الگ عذاب ان کو دیا جائے گا، اور وہ اسی میں ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔
اب یہ بھی قرآن کی بڑی خوبصورت آیت ہے کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ان کو معاف کر دیا جائے گا جو لوگ توبہ کر لیں اور ایمان لے آئے اور عمل صالح کرنے لگے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی غلطیوں کو، ان کی برائیوں کو ان کی بھلائیوں سے بدل دیا جائے گا۔ اچھا، اس میں ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، میں آپ کو سناتی ہوں صحیح مسلم کی، کہ جس میں اس حدیث کی وضاحت کی گئی ہے، یعنی اس حدیث سے اس آیت کی تائید ہوتی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا ہوگا۔ یہ وہ آدمی ہوگا کہ قیامت کے دن اس پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے، بڑے گناہ ایک طرف رکھ دیے جائیں گے۔ اس کو کہا جائے گا کہ تو نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں کام کیا تھا۔ وہ اس بات میں جواب دے گا، انکار کی اسے طاقت نہ ہوگی۔ علاوہ ازیں وہ اس بات سے بھی ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو بڑے گناہ بھی پیش کیے جائیں گے، کہ اتنے میں اس سے کہا جائے گا کہ جا، تیرے لیے ہر برائی کے بدلے ایک نیکی ہے۔ اللہ کی یہ مہربانی دیکھ کر وہ کہے گا کہ ابھی تو میرے بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ میں انہیں یہاں نہیں دیکھ رہا۔ یہ بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے اس کیفیت پر کہ بندہ مومن کے ساتھ اللہ کا جو معاملہ ہوگا وہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہنس پڑے۔ تو مطلب کیا ہے کہ وہ کیوں برائیاں ان کی بدل دی جائیں گی نیکیوں سے؟ اس لیے کہ انہوں نے جو اس کی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ انہوں نے اس پہ توبہ کر لی تھی، اور جس طرح انہوں نے ہر عمل پہ توبہ کی تو استغفار یا توبہ خود ایک نیکی ہے۔ تو آپ نے ایک عمل پہ استغفار کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف وہ مٹ گیا، بلکہ اس کی جگہ اس استغفار کو ایک نیکی کے طور پر لکھ دیا گیا۔ تو انسان کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میرے کون کون سے اعمال جو ہیں وہ پریشان ہوگا کہ ابھی تو بڑے بڑے عمل میرے پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی آئیں گے میرے سامنے، اور اتنے میں اسے کہا جائے گا کہ بس ختم ہو گیا تمہارا معاملہ، سب مٹ گئے۔ تو آپ سوچیں کہ اس کی خوشی کا اس وقت کیا ٹھکانہ ہوگا۔ اور یہ کن لوگوں کے لیے جو توبہ کر لیں، اپنے برائیوں کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد نیک عمل شروع کر دیں، تو بے شک اگر ان کو زندگی میں کم مہلت بھی ملے اور جتنی انہوں نے برائیاں پیچھے کر لی ہیں وہ اس کے برابر نیکیاں نہ بھی کر سکیں، تو یہ خود ان کا استغفار اور ان کی توبہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس سے وہ ساری چیزیں نہ صرف مٹ جاتی ہیں بلکہ ان کی جگہ اتنی ہی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے۔ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ کسی کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور کسی لفظ چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ الزور کی تشریح کیا ہوگی؟ کسی جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے۔ ایک تو سیدھی سی اس میں وہ بات ہے جو کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کبیرہ گناہ بتائے ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ الزور اصل میں ہر باطل چیز کو کہتے ہیں، یعنی ہر باطل چیز جو ہے وہ بظاہر چونکہ خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اس کی خوبصورتی جو ہوتی ہے یا وہ اچھی جو لگ رہی ہوتی ہے وہ اس کی خوبصورتی جھوٹی ہوتی ہے، وہ ہے باطل، وہ غلط ہے، وہ حق کے خلاف ہے، لیکن وہ اچھا لگ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹا ہے تو اچھا لگ رہا ہے، اس کی خوبصورتی جھوٹی ہے، اس کی اچھائی جھوٹی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہر باطل چیز دنیا میں جو ہے حق کے علاوہ جو کچھ ہے وہ جھوٹ ہے، تو اس کسی بھی جھوٹ کا گواہ نہیں بنتا۔ یعنی مطلب یہ کہ کسی بھی حق کے علاوہ کسی باطل نظریے کا، کسی باطل بات کا ساتھ نہیں دینا، اس کو سپورٹ نہیں کرنا، اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ اور کسی لفظ چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوں گے، ہر طرح کے کام ہو رہے ہوں گے، اور آپ اس دنیا میں ہی رہ رہے ہیں، آپ کٹے ہوئے نہیں ہیں انسانوں سے، تو آپ کا گزر ہوگا بہت سی فضول باتوں کے اوپر، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے کہ شریف آدمی کی طرح وہاں سے گزر جانا ہے، اس میں انوالو نہیں ہونا، فضول باتوں کے اندر ان کا حصہ نہیں بننا، اس سے مزہ نہیں لینا۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا۔ جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے۔ جیسا کہ اس پوری سورہ کے اندر یہی والی بات آ رہی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ یہ تو سنتے نہیں ہیں، یعنی اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ ان کے چونکہ آخرت پہ ان کا ایمان نہیں ہے اس لیے ان کو سنانا بالکل بیکار ہے، تو یہ اندھے اور بہرے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بات فرما رہے ہیں، یا پھر ان کا تکبر ان کے راستے میں حائل ہو رہا تھا، تو جو ہم پیچھے پڑھ کر آئے اگر آپ اس سے ہی اس کو ریلیٹ کریں ان آیات کو تو پتہ چلتا ہے کہ نہ تکبر حائل ہوتا ہے اللہ کی آیات کو سننے میں، نہ آخرت سے لاپرواہی حائل ہوتی ہے، بلکہ وہ دل ایسے ہوتے ہیں جو آخرت کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے بہرحال
تو اگر میں اس کو اگنور کر دوں اس حق کو تو ہو سکتا ہے کہ مجھے نقصان اٹھانا پڑے. تو اس لیے وہ بے فکر نہیں ہوتے. جب وہ بے فکر نہیں ہوتے تو اللہ کی بات انہیں کوئی بھی بتائے تو وہ تکبر ان کے آڑے نہیں آتا. وہ دیکھنے والے کو جانچتے تولتے نہیں ہیں اس طرح سے دنیا کے معیار پہ، بلکہ وہ اس کی بات کو جانچتے اور تولتے ہیں کہ بات کتنی وزن کی ہے. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا. اب یہاں دیکھیں کہ اہل و عیال کے لیے بالکل ایک منفرد دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے اتنی منفرد سی دعا کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ قرۃ اعین، کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے ازواج کو بھی ہماری اولاد کو بھی. اور ذریت میں فوری اولاد نہیں ہوتی بلکہ ان کی اولادوں کی اولادیں نسلیں بھی ہوتی ہیں، تو ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اب یہاں میں صرف اشارہ کروں گی جہاں حضرت ہم سورہ مریم میں ہم پڑھ رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے کہا تھا کہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک اس کو بنا لو. ٹھیک ہے، اولاد جب پیدائش سے پہلے اللہ نے کہا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب ہے. تو وہاں ہم نے یہ بات کی تھی کہ دیکھیں کہ کیسی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام جیسی اولاد. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیسی اولاد بنتی ہے. اور ہم سوچ لیں کہ آج ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی ہم اپنی اولاد کی کس بات سے خوش ہوتے ہیں. اللہ نے جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا معیار رکھا ہے وہ تو ہمیں دکھا دیا اللہ نے سورہ مریم کے اندر، لیکن کیا ہم نے کوئی اور معیار تو نہیں رکھ لیا؟ ہم اپنی اولاد کی ظاہری وجاہت سے، اس کی خوبصورتی سے اور اس کی ظاہری جو اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیتیں دی ہیں ان کی وجہ سے تو آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل نہیں کر رہے، بلکہ اصل آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے کہ وہ اولاد جو ہے اس کے اندر وہ خصوصیات ہوں جن کو اللہ نے قرآن کے اندر بتایا ہے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اور دوسری بات یہ کہ ہم سب کو اے اللہ متقین کا امام بنا دے، یعنی ہم نیکی کے اگلے لیول پر ہوں، یعنی صرف نیکی میں متوسط درجہ بھی نہیں ہم چاہتے، ہم نیکی میں ایڈوانس درجے پہ جانا چاہتے ہیں. یعنی ہم سب کا مل کر ہمارے پورے گھر والوں کا ایک کہنا چاہیے کہ ایک اجتماعی طور پر ایک کلیکٹیو ہمارا ایک مشن ہو پورے گھر کا، کہ ہم نے سب کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے اکٹھے پلان کر کے ہم نے متقین کے امام بننا ہے، یعنی تقویٰ میں آگے بڑھنا ہے. متقین کا امام بننے کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ میں بھی ہم نے آگے والی صفوں میں جانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے اپنے گھر کے لیے، اپنی فیملی کے لیے. آپ بھی اس کے لیے پلان کیجئے، ہم سب کو اس کے لیے پلان کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ رمضان کی وہ راتیں بہترین راتیں تھیں جس میں تقدیر لکھی جاتی ہے کہ ہم اس کے لیے پلان کر لیتے، لیکن اگر ہم نے ابھی تک نہیں کیا تو ہم ضرور کریں. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا. الغرفہ کا مطلب ہے کہ بہت بلند و بالا عمارتیں، یعنی انسان بلند و بالا عمارتوں میں رہنا پسند کرتا ہے نا، اس کو اٹریکٹ کرتی ہیں، اسی لیے انسان ہر دور میں چاہتا ہے کہ اونچی اونچی جگہ بنائے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا بھی نقشہ کھینچا ہے کہ اوپر بیٹھے ہوں گے، نیچے سے ان کو خوبصورت مناظر نظر آ رہے ہوں گے. اور پھر اہم بات یہ ہے کہ بما صبروا، یہ سب انہیں کیوں حاصل ہوگا؟ صبر کی وجہ سے. یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ کو کوانٹٹی نہیں بلکہ کوالٹی چاہیے، اور اعمال کی کوالٹی جو ہوتی ہے وہ کس چیز سے بڑھتی ہے اور گھٹتی ہے؟ صبر سے. جتنا صبر ہوتا ہے اتنی ہی کوالٹی بڑھ جاتی ہے عمل کی، اور اتنا ہی اس کا وزن پلڑے میں بڑھ جائے گا. چھوٹا عمل ہوگا لیکن صبر زیادہ ہوگا، اس میں زیادہ مشقت سے کیا ہوگا تو وہ زیادہ وزن رکھے گا اس دن میزان کے اندر. خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما. وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو، اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے. ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی. یعنی ایک وہ وقت آنے والا ہے جب سب کچھ ظاہر ہو جائے گا اور ہر چیز کے اچھے برے اعمال کے نتائج تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آ رہی، اللہ کو تمہاری عبادت کی کوئی حاجت نہیں ہے. یہ آخر میں ایک جھنجھوڑنے والا انداز ہے. ہر صورت کا اختتام جو ہوتا ہے، آغاز بھی اور اختتام بھی بڑا معنی خیز ہوتا ہے، بڑا مؤثر ہوتا ہے. تو یہاں بھی ہم دیکھیں کہ یہ آیت ایسی ہے کہ انسانوں کو جھنجھوڑنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں، اللہ کو کیا حاجت ہے، حاجت تو ہماری ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے قبول کر لیں. اور آج ہم نے سورۃ الفرقان جو پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دل و دماغ کے اوپر نقش کر دیں اور اس میں سے بہترین اصول لے کر ان پر عمل کی ہمیں توفیق دے دیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.